ادھر دیکھیے گا آپ رکیے گا ایک کیمرے کیمرے میں اس والے میں دیکھیے ادھر دیکھیے گا جی پلیز ان کیمرہ شکریہ سر. اچھا یہ ساری چیزیں ایسے تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ ہماری بات جو تھی نا وہ کارآمد ثابت نہ ہوئی, ہمیں ادھر شفٹ کرنا پڑا. لیکن ادھر ہم کمفرٹیبل ہیں لیکن جو اپنا گاڑی سمجھے کیونکہ سارے معاملے اللہ کا شکر ہے بندے نے بڑی جلدی سے یہ سارا کچھ کر لیا. اللہ ان کو خوش رکھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہ لوگ انہوں نے جو اتنی محنت کی صبح 7 بجے سے آئے ہوئے. تو ابھی ہم اپنا پروگرام جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. شاید آپ جو دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارے مقرر ہیں کیسر احمد راجہ صاحب یہ پاکستان کے جب سنیں گے تو آپ کو واقعی مزہ آئے گا کہ واقعی بہت ہی یونیک اور بہت ہی قابل انسان ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چلو ایسے لوگ ہم ٹائم دے دیتے ہیں. تو یہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پریزیڈنٹ کا جنہوں نے مطلب کہ ان سے ٹائم لیا اور الحمدللہ وہ انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اور آپ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ سب کو خوشی ہوگی. اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام آواز شریف پیارے بیٹے حافظ قرآن ہمارے ون تفسر عمران صاحب جو جی ایس او کے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامتی والی زندگی دے. اللہ پاک ان کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری تلاوت کی ہے. تو اب میں ولنگلی چاہوں گا کہ کوئی بندہ حمد شریف یا ناز شریف سارے ناصر شہین صاحب پلیز. تو نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. جا کر در حضور پہ آیا نہ جائے گا. جب جھک گیا یہ سر تو اٹھایا نہ جائے گا. روشن رہے گا سینے میں عشق نبی کا داغ, عشق نبی کا داغ. یہ چاند کے چھپایا نہ جائے گا. پہ آیا نہ جائے گا. رضا مجھے حضور کی رحمت پہ ناز ہے, رحمت پہ ناز ہے.
جائے گا. روئے گی روز حشر میں زمین کی سرزمین, آلے نبی کا خون چھپایا نہ جائے گا, جا کر در حضور پہ آیا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, جا کر در حضور پہ آیا نہ جائے گا. جب جھک گیا یہ سر پہ اٹھایا نہ جائے گا. ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھی تھے چیون پروفیسر ناصر شاہین صاحب, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. جو پچھلے دنوں میں عمرہ بھی کر کے آئے اور اللہ خوش رکھے ان کو, اور سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ابھی اوپنلی ہم ایک دوسرے کو انٹروڈکشن دیں گے تاکہ ہم بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں. میں ویلکم کہتا ہوں. ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو بہت سے بعد آئے ہیں. میں سارے طاہر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, کیانی صاحب, سارے لوگوں کو, نصیر صاحب, سر میں تو تقریباً سارے دوستوں کو انٹروڈکشن آیا, لیکن بہت سارے ساتھی ہیں جن کو نہیں جانتے. میاں خلیل صاحب بھی ہمارے درمیان میں ہیں اور اللہ ان کو خوش رکھے جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. میں بھی ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو انٹروڈکشن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں سارے طاہر صاحب کی طرف سے, پھر آگے آگے سارے ایک دوسرے کو بتاتے جائیں گے. رانا صاحب آگے آج تھینک یو طاہر صاحب جی. ویلکم سر, ویلکم آپ کو. اور یہ جی خالد کیانی صاحب ہمارے کونسلر کے امیدوار بھی تھے جماعت اسلامی کی طرف سے, اور ہم نے 2008 میں ریٹائرڈ ہوا تھا اور اس ٹائم بھی ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہاں سے 60 سال کی ایج پہ میں سر ویلکم عبد الواحد صاحب, تھینک یو. لاہور 2020 اینڈ پریزنٹلی ورکنگ ایٹ ایئرپورٹ لاہور. ریڈیو فٹر سیکنڈ ٹائم میں نے گورنمنٹ آف پنجاب میں جاب کی اور 2022 میں وہاں سے ریٹائر. سر تھینک یو ویری مچ. سر ویلکم نصیر صاحب, ہم آپ کو اور آپ کے اس دوتوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس تقریب میں. ویلکم سر. سر ڈاکٹر صاحب 2008 میں ریٹائر ہوا تھا ابھی لاہور میں. سر ویلکم, میاں صاحب ویلکم. سر پلیز سر دوبارہ انٹروڈکشن. علی پارک میں رہ رہے ہیں, 2007 میں ریٹائر ہوئے ہیں. 3 بیٹے ہیں, 2 ایئر فورس میں, ایک آرمی میں کیپٹن ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر ویلکم. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر 98 میں ریٹائرڈ ہوا تھا تو ابھی اردو بازار میں کتابوں کی دکان چلا رہا ہوں. ویلکم سر پٹی صاحب ویلکم. 98 میں ریٹائرڈ ہوا, MTF سیکرٹری تھا اور بس آج کل
سر تھینک یو ویری مچ. سر نے اسپیشل ٹائم نکالا جو سر رائٹر بھی ہیں اور ایم پی اے کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا ماشاء اللہ. 2019 میں خیال جی رانا صاحب ویلکم ویلکم. میاں صاحب خالد صاحب سنے ان کو, باقی بہت پیارے لوگ ہیں. ویلکم. فاتحہ کا ماحول تو نہیں ہوگا نا, فاتحہ کا دعا مانگو. سر ویلکم. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. ہاں ٹھیک ٹھیک ہوگا. میں ویسے ہی ویلکم مارزف صاحب ویلکم. سر ویلکم اشرف صاحب. عمر بلوا صاحب بھی آ گئے. سر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو بس چند دنوں کے لیے لاہور آئے تھے, ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کال کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سر. ہم سب ہیں. سر ویلکم ویلکم سر. سر ویلکم صابر صاحب ویلکم. ویلکم رانا طاہر صاحب اون بزنس ویلکم. ورلڈ افسر رانا لیاقت 2007 میں ریٹائر ہوا تھا. اس کے بعد ایل پی ڈی سی میں 15 سال لگائے ہیں اور 2023 میں وہاں پہ ریٹائر ہوا ہوں اور علی پارک میں رہا. ویلکم رانا صاحب. رانا صاحب کو جرمانہ ہے, 2 بچوں کو لانے کا ساتھ ہی ٹھیک ٹھاک ریاض میں ریٹ ہے میرا. افسر سوسائٹی میں جاب کر رہا ہوں ایز اے کمپلین. ویلکم ریاض صاحب ویلکم. ایکس چیف رائٹر مزمل حسین. ابھی میں لا پریکٹس کرتا ہوں اور کیمرہ 1 منٹ بند کیجیے گا. مزمل حسین صاحب اصل میں بھی پہلے انٹروڈکشن دے دوں. ریٹائر چیف آفیسر سلطان علی لاہور ایئرمنٹ سے ریٹائر ہوا. ابھی بیکن اسکول سسٹم میں کام کر رہا ہوں گولبرگ 3 میں. ایکچوئل جو مزمل حسین کہہ رہے ہیں واقعی یہ تقریباً ہماری ڈیوٹی ہمارے پریزیڈنٹ نے 5-6 دن سے لگائی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ارینج کرنا ہے وہاں پہ جو ارینج کیا تھا آپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی. ایک دم شفٹ کرنا پڑا. یہ بھی میں بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے جو ساتھی تھے 4-5 لوگ, جنت خان ان کا نام میں ضرور لوں گا, اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے پریزیڈنٹ کا جنہوں نے ٹائم پہ ڈیسیژن دے کے ادھر کا بندوبست کرایا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ جلدی سے جلدی انہوں نے ادھر کر لیا. ٹھیک ہے, ورنہ وہاں پہ پروگرام جو تھا وہ ہمارے پاس بہت ہی اعلیٰ قسم کا پروگرام تھا. ہال تھا اور سنگر وغیرہ اور کافی لوگ, تقریباً 12-14 لوگ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے جنہوں نے باری باری آپ لوگوں کو مطلب کہ بڑا ہی اچھا ماحول دینا تھا. اسی لیے ہم نے ملی نغمے تھے, کافی چیزیں تھیں, اور اسی لیے ہم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا اسپیچز کے لیے, یا مجھے بھی ٹائم نہیں دیا گیا تھا. جہاں سر کے بارے میں تھا کہ سر مطلب کہ اینڈ پہ اسپیچ کریں گے, ورنہ سب کی اسپیچز جو تھیں وہ ختم کر دی تھی تاکہ وہ آپ کو اچھا ایک انوائرمنٹ ملے, اچھا ماحول ملے. اس اسپیکر کے پیچھے ہم نے کافی دنوں سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی. الحمدللہ پھر بڑی مشکل سے کل ہی ان کو ٹائم ملا ہے. پہلے تو وہ کہتے رہے میں بتاؤں گا, لیکن انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. تو ابھی خوشی ہے. اور ایک بات شاید مطلب ہے کہ کسی کے نالج میں نہیں ہوگی, شاید میرے پریزیڈنٹ کے نالج میں بھی نہ ہو, کہ ایک نشست ان کی ہوتی ہے ویکلی. اس میں بڑے بڑے صحافی آتے ہیں, جیسے شامی صاحب ہو گئے, نیازی صاحب ہو گئے. ان سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ ماشاءاللہ ہمارے ایڈوکیٹ مزمل حسین کو سامنے بٹھا کے وہ سوال بھی لیتے ہیں. اور ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ پورا پروگرام وہ سوال کرتے رہے یا جواب دیتے رہے, انٹرنیشنل.
ठीक है ना। तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथी बड़े बड़े ऐसे फ़खरिया हैं कि वो हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि फिट भी हो जाते हैं और अच्छा नॉलेज रखते हैं। दिली खुशी होती है और सारे लोग ही अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह हमारे प्राउड हैं। तो मैं दूसरी रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि जब एक माहौल हमारा अच्छा मैसेज आ जाएगा तो अगला इवेंट जो भी हमें फरमाएंगे जी करना है तो हमारे लिए एक खुशी का पहलू होगा। लोग आगे भी जाके बताएंगे कि मैंने फ़लाँ फाउंडेशन में गए थे तो उन लोगों ने हमें बहुत ऑनर दी, बहुत इज़्ज़त दी, डिसिप्लिन के साथ सारा कुछ किया, तो हमें खुशी होगी। ठीक है। तो जब चुपचाप का माहौल इसीलिए था कि मतलब कि वहाँ पे सारे मामला वहाँ पे किए थे, अदरवाइज़ शायद आपको चेंजिंग मिलती काफ़ी सारी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रेसिडेंट का भी, उन्होंने फिर भी बहुत ही टाइम पे हमें बता दिया मॉर्निंग में, ताकि हमने ये सारा कुछ आके कर लिया। थैंक यू वेरी मच सर। मिर्ज़ा असदुल्ला सईद डायरेक्टर फिर रोल हुआ 1998 में, मैंने एयरफोर्स को छोड़ दिया या एयरफोर्स ने हमें कहा अल्लाह हाफिज़, तो वो अच्छा डिसीजन था। आजकल मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर के तौर पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को इम्पोर्ट करके भी और लोकली भी चीज़ें दे रहे होते हैं टेंडर के थ्रू। तो करीम ब्लॉक में मेरी रैश है, तो यहाँ पे मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से कि ये जब हमें पता चला कि काम रात सारी कोशिश करते रहे ये लोग, सुबह हमने कॉन्फ्रेंस पे एसपी साहब से बात की, कॉन्फ्रेंस पे ली थी, मैं था, वाहिद साहब थे, सुल्तान साहब थे और मुजम्मल साहब, हम चारों कॉन्फ्रेंस पे थे और एसपी साहब को लिया था हमने कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन वो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि फॉरेन टीम आई हुई है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त वहाँ पे गज़ाफी स्टेडियम में, तो उन्होंने हमें इनरोल नहीं होने दिया वहाँ पे कि भी हम मेरी मजबूरी है। तो वहाँ पे ये सुबह 7 बजे की बात है, सुबह 7:कुछ पे हमने एसपी साहब को कॉल की और उसके बाद ये डिसीजन कि यहाँ करते हैं। यहाँ पे भी मैं अपनी टीम का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े थोड़े टाइम में बहुत अच्छा अरेंज करने की कोशिश की। कमियाँ हर जगह रह जाती हैं, फिर भी बहुत अच्छा है। मैं मुजम्मल साहब, सुल्तान साहब, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। अभी मैं टाइम होगा, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 14 अगस्त के हवाले से कोई 2 से 3 मिनट कुछ भी बोलना चाहे तो सब साथियों को ये ओपन हाउस है, तो प्लीज़ मतलब कि आप अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। एनी मेरी तरफ से और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम दोस्तों को पाकिस्तान का साल तो 77 हो गए सर, 77वीं आप सालगिरह कह लें, यौम आज़ादी कह लें, जो भी कह लें, मुबारक। और सबसे पहले हमने ये समझना है, ये मायूसी का दिन नहीं है, उम्मीद का दिन है। आज के दिन हमें मायूस नहीं होना। पहली बात है, मैं अपना बात का आगाज़ करने से पहले ये बता रहा हूँ कि हमने मायूस नहीं होना। वो कौम मायूस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। कमी बेशी होती है, हर कौम में मुश्किल वक्त आते हैं और वो कौम निकल जाती है अगर मुल्क में। तो ये मायूसी का दिन नहीं है कि जी पता नहीं हमारे मुल्क के क्या हालात हो गए हैं और पता नहीं हम क्या होगा। मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंज़िल की तरफ आगे बढ़ने के लिए एनर्जी भी एक दूसरे को देनी चाहिए। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने ये वतन हमें दे के दिया, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हमारे आबाओ अजदाद ने सोचा कि हम यहाँ घर बनाएंगे और एक प्लाट खरीद लिया। खरीद के उन्होंने कहा कि पुत्र असा तो मकान है, प्लाट खरीद दिता है, हुणे दे घर बनाना है और वो जो घर बनेगा उसमें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम होगा। ये एक प्लानिंग थी हमारे अबाविदा। उन्होंने प्लाट ले दिया और प्लाट लेकर वो चले गए दुनिया से, लेकर हमें हमारे स्पुर्द करके। हमारे भाइयों में 2 भाइयों में आपस में लड़ाई हुई, आधा आधा कर दिया बहुत जल्दी। अब जो बच गया है इसमें हमने जो हमारे अबाउजदाद की सोच थी कि इसमें अल्लाह का रसूल और उसके रसूल का निज़ाम नाफिज करना है, ये मिशन था हमारा।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ملا آزاد کیا تھا معاشی ترقی کے لیے. خدا قسم معاشی ترقی اس پاکستان سے زیادہ متحدہ ہندوستان میں تھی یا انگریز کے دور میں تھی. اس پاکستان کو حاصل کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرنے کے لیے. یہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کا کچھ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے 256. اس کا معنی یہ ہے, پہلے میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, اور رشد اور گمراہی دونوں راستے واضح کر دیں. پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, ایسا شخص وہ ہے کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے سب کچھ. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے. اب اس کا اس آزادی سے کیا تعلق ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ہے وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ. تو ہم نے اس سرزمین میں ایک نظام نافذ کرنا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا تھا. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق, اور دوسرا ہے شیطان کا راستہ, شیطان کا طریقہ جو غی ہے. اب کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا, سب سے پہلے وہ کفر کا, طاغوت کا انکار کرتا ہے. طاغوت کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اس پوری آیت مبارکہ میں اگر سمجھ آ جائے نا, دین کیا ہے, ہم دین سمجھتے ہیں نماز روزے کو, اور طاغوت کیا ہے, تو اس پوری آیت مبارکہ کی سمجھ آ جاتی ہے. دین ہے کہ پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک, رات پھر صبح تک, یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ دین ہے. اور طاغوت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں. تو وہ آپ کو اس رشد والے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جائے گا. تو آزادی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے اور اس نظام کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے, اور جو شیطان اور ابلیس کا راستہ ہے اس سے بچنا ہے. اب جو موجودہ سینیریو ہے ہمارے ملک کا, ہم تھوڑا سا نہیں بہت بلکہ بہت سارا ہم اپنے ٹریک سے نا ہٹ گئے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ملک جو ہے تھا نا, جو بڑے لوگ ہیں, جو مقتدرہ لفظ آج کل بڑا میڈیا پہ استعمال ہوتا ہے, مقتدرہ, مقتدر ہستی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, قادر مطلق ہے. مقتدرہ کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پہ نظام حکومت سپرد کیا جاتا ہے, امانت ہوتی ہے کسی بھی قوم کے پاس, تو صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے. تو مقتدرہ تو بیسیکلی اللہ کی ذات ہے. تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا ہے اور ہمیں بھی سوچنا ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارا ملک آج بھی انشاءاللہ قائم ہے, اور میرا ایمان ہے کہ صدیوں بعد بھی یہ ملک قائم رہے گا, اور انشاءاللہ اس ملک نے ترقی کرنی ہے. لیکن ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ کبھی اونچ نیچ آتی ہے. تو ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے اپنے دائرہ کار میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے دائرہ کار میں جا کے کوشش کرتے ہیں, اپنے دائرہ کار میں نہیں کرتے. اپنے دائرہ کار میں کوشش کیا ہے کہ میں آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, میں آج سے ملاوٹ کرنا چھوڑ دوں, میں آج سے فراڈ, دغا بازی, یہ چیزیں چھوڑ دوں جو مجھے خود میرے لیے جب میرے بارے میں وہ استعمال ہو تو مجھے بری لگتی ہیں جو چیزیں, میں وہ چیزیں چھوڑ دوں. اگر ہم سارے لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے آج سے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے آج سے کسی کو فراڈ نہیں کرنا, تو آہستہ آہستہ یہ پوری قوم جو ہے نا آزاد ہوگی. تو یہ راستہ ہے ہمارا. میری سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کروایا تھا کہ جی یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ ہوگا,
सबसे पहली रुकावट हमारे माशरे में क्या आई? अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं किसी जुर्म पे ऐलान जंग नहीं किया, एक जुर्म पे किया, वो है सूद। हमने मिन हैज़ल कौम अल्लाह के साथ ऐलान जंग किया हुआ है कि हमने सूद नहीं छोड़ना। बड़े बड़े माशियात वाले आते हैं, वो कहते हैं जी इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिसने ये कायनात बनाई है उसको नहीं पता कि सूद के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता, और उसने इसको बहुत बड़ा जुर्म करार दे दिया। सूद जब तक हम इंडिविजुअल और मिन हैसिल कौम नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हम मिन हैसिल कौम तो वो बात की बात है ना, हम छोटे छोटे मामला जो पेंशन लेते हैं ना कि मैंने जमा करवा दिया है, बाद में पता चलता है वो डबल शाह लेके भाग गया, ठीक है। तो सूद को आप अपने माशियत से जब तक नहीं निकालेंगे, ना किसी घर की माशियत स्ट्रांग हो सकती है, ना किसी मुल्क की माशियत स्ट्रांग हो सकती है, ना किसी अदारे की स्ट्रांग हो सकती है। तो सोचें कि हमने सूद से किस तरह छुटकारा हासिल करना है। मिन हैसिल कौम तो मैं फैसला करने या आप नहीं कर सकते, हम अपनी ज़ात के बारे में कर सकते हैं। तो आज से इरादा कर लें कि जो सूदी निज़ाम, जिस मैंने किसी ऐसी जगह पे पैसे जमा कराए जहाँ से मुझे सूद आ रहा है, जो आपका ज़हन कहता है कि ये सूद है, उसको छोड़ दें और देखिए अल्लाह ताला आपकी मशक़त को कितना मजबूत करता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं जब रिटायर्ड हुआ तो मुझे अस्करी बैंक वालों ने कहा कि हमारे पास पैकेज है, आपके जो है ना 2-4 सालों में पैसे डबल हो जाएंगे। तो अस्करी बैंक था, मतलब वो फ्रॉड वाला भी नहीं था। मैंने कहा यार मैंने कोई भी ऐसा कारोबार नहीं करना जिसमें पैसे डबल हो, मैं जो सिंगल पैसे चाहिए। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, मैंने एक 5 मरले का प्लाट लिया और विदिन 1 ईयर वो डबल हो गया। 25 लाख का लिया, वो 50 लाख का मैंने सेल किया 1 साल के अंदर, ठीक है ना। तो जब यकीन कर ले तो अल्लाह ताला किसी और जगह से आपकी जो आपकी किस्मत में है वो मिल जाए। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 14 अगस्त का दिन है और मेरी तरफ से तमाम भाइयों को, तमाम बच्चों को मुबारक हो। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बहुत 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 ही कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था, तो मेरे ख्याल हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम लोग इससे, जैसे आपने सर ने बताया कि हम लोग इससे मायूस हो चुके हैं। मायूस हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा वसी ज़खायर हैं, बहुत ज़्यादा वसी अपॉर्चुनिटी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने भी क्या उठाना है, हमारे बच्चे उठा सकते हैं। हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हमें अपने घर वालों को अपने घर से शुरू करना चाहिए कि यहाँ तक हमारा घर, जिस मकसद के लिए हमें पाकिस्तान हासिल किया था, उस मकसद को हमें पूरा करना चाहिए। हमें अपना उसमें हिस्सा डालना चाहिए। अल्लाह ताला हमको इस पे साबित कदम रखे और हमें इसके मुश्किलात जो हमारे ऊपर जो आई हैं, अल्लाह ताला उनको हल करे और हमें आगे बढ़ने की तौफीक, हिम्मत तौफीक दे। शुक्रिया। और बहुत सारी किताबों के राइटर भी हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ओनली 3 मिनट प्लीज़। सर रफ़ीक शहजाद साहब, खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा प्रोग्राम छोड़ा और आज हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब भाइयों को, बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ कि सुल्तान साहब ने बड़ा टाइम के लिहाज से अच्छी मैनेजमेंट जो थी उसको मिस नहीं किया। तो जो इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ फोर्ट्रेस में होना था वो मिस नहीं किया और इधर बड़े अच्छे लेवल का एक प्रोग्राम बेहतर हो गया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें कामयाबी है वहाँ की निस्बत, कि एक तो पुरानी जगह थी जहाँ आपके बेशुमार प्रोग्राम हुए हैं, तो ये तो ज़्यादा खुशी की बात है। तो मुझे जब सुबह पैगाम मिला तो मैं कहा ये तो होता रहता है ऐसा, गवर्नमेंट के प्रोग्राम आ जाएं तो फिर उसमें कोई मुदाखलत तो नहीं होती। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक पॉइंट जो है सर ने कहा है कि
आप लोग जो है ना थोड़ा सा देखें कि ये मुल्क किस लिए हासिल किया गया, उस चीज़ को हम भुला बैठे, क्योंकि जो हमारे आबाओ अजदाद ने कहा था ना उसके मुताबिक हम चल नहीं रहे। हमारा हर जो मुसलमान है ना वो एक होने चाहिए थे और इन्होंने अपने आप को पार्टियों में मुंसलिम कर लिया। ये नहीं होना चाहिए था। हर एक का अपना अपना एजेंडा है। असल में हम दीन से, इस्लाम से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि हमें अपने आप को ठीक करना है। हर इंसान जो है वो बजाय कि दूसरे को कहे कि आप ठीक हो जाएं, जैसे सर ने मेन पॉइंट बताया था, उन्होंने तो कुरान के हवाला दे के बताया, लेकिन उनका मैं पॉइंट समझ गया था कि दूसरों को कहने की बजाय अपने आप को हर इंसान दुरुस्त कर ले तो हमारा मुआशरा जो है वो एक मिसाली मुआशरा बन सकता है। तो यही हमारे इस्लाम का पैगाम है और इसी लिहाज से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अरवा फाउंडेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमारी एयरफोर्स के अलावा कुछ दूसरे लोगों तक भी पैगाम पहुँच रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। मैं भी हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद असल में मैं थोड़ा बल्कि अब आज के प्रोग्राम के हवाले से अभी तो एक मैंने दावतनामा दिया, 2 प्रोग्राम करवा रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। ये फिरोजपुर रोड के ऊपर है अनम शादी हाल, उसमें एक 2 चैनल वाले हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा है शाम को 5 बजे वाट प्रोग्राम है, उसमें मुजीबर रहमान शामी भी आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो वो दावतनामा मैंने दिया है, तो जो लोग भी आना चाहें वो उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने तौर पे कहता हूँ कि मैंने अभी एक मेरी किताब प्रिंट हो चुकी है, यानी आज 14 अगस्त के हवाले से मुकम्मल हुई है, आज मुकम्मल हुई है। तो वो उस किताब का नाम है तीसरी एटमी जंग और आलम इस्लाम। तो कल कुछ मैं रात को भी खबरें सुन रहा था कि ईरान भी बदला लेने के लिए कर रहा है कोशिश और अमेरिका को खौफ पड़ा हुआ है, उसने बहरी बेड़े लगाए हुए हैं, यानी ये एक बड़ी जंग का समा पैदा किया जा रहा है। तो लेकिन हम मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वस्ते एशिया में देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है ना वो मरकज़ बन रहा है। चाइना, इंडिया, रूस, अमेरिका और ये सारी बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, हमारे मुसलमान जो है ना ये खसारे में इसलिए हैं कि इनमें इत्तेहाद नहीं है। ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर कुछ बात बन सकती है। ये इकट्ठे नहीं हो रहे, इत्तेहाद भी नहीं इनका हो रहा, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं या गैर कौमें हैं वो तो मुसलमानों को भी दबाने के तरफ़ हैं और फ़लस्तीन की मिसाल हमारे सामने है। अब वो कैसे हम लोग उसको यानी कह सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, हम सिर्फ साथ नहीं दे सकते। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अगर कुछ कहे दे, जैसे कि पहले हुआ था 73 अरब इजराइल वार हुई थी, तो उसमें हमारे पाक फ़ज़ाइया के कुछ लोग थे, MM आलम, एयर मार्शल फारूक उमर साहब और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, और ये लोग सारे उस वक्त मौजूद थे। उसमें एयर मार्शल खुर्शीद अनवर मिर्ज़ा भी थे और ये कुछ ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर अरबों को इसराइल से वहाँ से जान छुड़ाई और अरबों को नया सवेद पे कब्जा करवाया। 73 अरब इसराइल वहाँ, वो भी तो वक्त था ना जब पाकिस्तान में उनकी मदद की। वहाँ से MM आलम ने उनके 2 त्यारे गिराए, फारूक साहब ने गिराए, बाकी लोगों ने गिराए। मैंने वो बुक लिखी 73 अरब इसराइल वार। तो ये इस तरह से ये चीज़ें सामने हैं। लेकिन आज मुसलमान क्यों सोए हुए हैं, पाकिस्तानी मुसलमान क्यों सोए हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब सर पे आ जाएगी फिर इनको पता चलेगा कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। अब अटामिक वार जो है वो इतनी डेंजरस है कि उससे अगर एक बम हमारे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर गिर जाएगा ना
तो ये सारा खिस्सा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये तो जिनको पता है डिटेल, तो मैं अपनी किताब में जो कुछ लिख सका हूँ, छोटी सी किताब है 112 सफ़े की, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो पढ़ेगा ना वो पक्का मुसलमान ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मैंने उस किताब का एंड ये किया है कि हमारे तमाम हालात जो हमारे आजकल सामने हैं, मुसलमानों के भी सामने हैं, लेकिन जो इससे तीसरी एटमी जंग से जो तबाही और बर्बादी हो जाएगी, उसके बाद जो बचे खुचे मुसलमान रह जाएंगे, मैं मुसलमान का नाम ले रहा हूँ, वो पक्के मुसलमान होंगे और उस वक्त इस्लाम का बोलबाला होगा। ये मेरी किताब का एंड है। तो बड़ा इस तरह का है, तो आप लोगों को उसमें भी मैं दावत दूंगा इंशाल्लाह। उसकी तकरीब रूनमाई होगी, सुल्तान साहब को मैं बता दूंगा, तो मैं अभी से आप सबको दावत दे रहा हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम तमाम मुसलमान जो हैं उनको इकट्ठा होने की हम दुआ करें, तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होने की हम दुआ करें, ताकि हम एक प्लेटफार्म पे हो जाएं, ताकि अगियार की जो साजिशें हैं वो कामयाब ना हो सकें। थैंक यू वेरी मच। शहजाद साहब, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हमारे फखरिया हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो रफ़ीक शहजाद साहब को मैंने बहुत पुराना जानता हूँ, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, कि हर महीने में एक पूरा रसाला राइटिंग में लेके आना और फिर वो उन लोगों ने पढ़ना जो बड़े बड़े लोग हैं, और उसमें गलती भी ना होना, तो ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। शुक्रिया सर रफ़ीक शहजाद साहब, आपने मतलब कि हमें ना हमेशा इज़्ज़त दी, खुशियाँ दी। तो अभी 2 मिनट के लिए मैं राणा ताहिर साहब को कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, प्लीज़। राणा 14 अगस्त के वाले से ये प्रोग्राम चल रहा है, आज़ादी है। ये आज़ादी हमने जो हासिल की है बड़ी कुर्बानियों से की है। हमारे बच्चे आजकल बाजे पता क्या क्या शोर मचाते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये कुर्बानी दी है, कभी उनसे भी पूछा ये किस तरह की है। मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ कि 14 अगस्त में मेरे ताया साहब सिर्फ मुलाकात करते थे और वो रोते थे। तो हम छोटे होते थे, हम भी इसमें बाजे वगैरह जाते थे, खुशियाँ मनाते थे। तो जब हमने थोड़ी सी होश संभाली तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये खुशियाँ जो मनाते हो इसके पीछे भी कोई राज है, कभी पूछा है? तो जब हमने सीरियस होकर पूछा ना कि बताएं भाई क्या बात है, वो कहते हैं जी ना आपने अपने दादा देखे हैं, ना ताया देखे हैं, ना चाचा देखे हैं, ना हमने अपना दाद का नानका नहीं देखा, वो सब कुर्बान हो गए थे। सिर्फ पाकिस्तान में मेरा अब्बा और ताया 2 आदमी आए थे। वो 14 अगस्त वाले दिन इतना अफसोसा उनको याद करते थे, और जब इधर के हालात देखते थे कि वो रोते थे। तो हम आप उस दिन के बाद हमने की कि वाकई कुर्बानी जो हमसे है ना, और इस मुल्क पे जो अल्लाह पाक रहम फरमाए, ये इस्लाम के नाम पे बना था और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा, रहेगा। अल्लाह के रसूल का निज़ाम रहेगा इधर इंशाल्लाह। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को इसकी कुर्बानियाँ बताएं कि किस तरह हासिल हुआ है, इसका मकसद बताएं। ये सिर्फ बाजे बजाना और ये इधर उधर खुशियाँ मनाना ये नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो इस कुर्बान हुए हैं, उनका लहू क्या कहता होगा कि ये इसलिए मुल्क बना था। अजान हो रही होती है, कोई नमाज की तरफ नहीं जा रहा होता, कोई रोज़ा नहीं रखता। तो आप लोगों से सीरियस हो गया, सॉरी, कि इसलिए कि सिर्फ मेरा यही मकसद था, आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की कुर्बानियों के बारे में बताएं कि किस तरह हासिल हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, बहुत अच्छी बातें बताई। ये वाकई जो कुर्बानियाँ दी हैं इसमें कोई शक नहीं। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। खौफ ज़्यादा इंसान को खौफ आता है जब वो सारा माहौल ज़हन में सोचते हैं, क्योंकि हमारे भी आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे आप लोगों के आबा अजदाद ने दी हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने अकरम मुराद भट्टी साहब की कि वो 3 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर इससे किसी ने इस्लाम नहीं लेना, इसके घर से किसी ने पानी नहीं पीना।
हम जो है हमारी नस्ल, इसने वो सारे काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए। हमसे अल्लाह करे और महसूस भी होता है कि हमारी जो नस्ल निकली है वो बेहतर है। सिर्फ बातें कर देते हैं हम लोग सब हर मौके पे। अगर साहब की बात को एंडोर्स करते हुए जो है ना, सारी मुझसे शुरू होती है। आज से वादा कर लें कि हर वो काम करना है जिससे मेरे मुल्क को, मेरी कौम को और मेरे बच्चों को फ़ायदा होता है और किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता उससे। जिससे किसी दूसरे का नुकसान होता हो और आपको उसमें अरबों का भी फ़ायदा होता हो तो वो काम फेयर नहीं है। दूसरा, कुछ 2-4 काम ऐसे हैं, एक मारूफ हदीस है, देखें कि नूर कशर ये वो सारे उसमें हम जो है ना सब लोग पड़े रहते हैं। सफाई निसफ ईमान है, ये मारूफ हदीस है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है और कहीं मुतनादा नहीं है। और ये ज़ात से शुरू होके कॉन्टिनेंट से होती हुई ग्लोब तक जाती है। इसमें अपने हिस्से के बारे में गौर करना। ये छोटे छोटे काम हैं, इनको पकड़ते जाएं, इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है ना ये बहुत ऊंचा जाएगा। लेके हम लोगों ने और हमारी आगे वाली नस्लों ने जाना है। बस यही है मेरा तो कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच सर की कह रहे हैं, हम वेलकम कहते हैं आपको। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर फरूक साहब की कि वो 3 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। सर फरूक साहब प्लीज। सर थैंक यू वेरी मच सर फीक साहब। ये सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं अल्लाह जानता, इसको हम बिल्कुल बाद औक़ात ज़्यादातर लाइट लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरीके से मुल्क हासिल किया गया और जो चीज़ें हमने अपने बड़ों से सुनी और अल्लाह जानता रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे किरदार के साथ उनकी, अगर वो चले गए दुनिया से, उनकी रूह को सुकून मिले कि वाकई पाकिस्तान ने इन लोगों को दिया है तो कम से कम अच्छा किया है, ठीक है ना जी। तो बाकी पौधों के हिसाब से जो सर ने बात की है बहुत अच्छी की है। हमने जो आगाज़ किया था, अभी हम पौधे ख़रीद के कल शाम को वहाँ पे खड्डे निकाल के
उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम पंजाबी हाल में सारा कुछ कल रात को करके आए थे, लेकिन हम तो अभी वो पौधे वहाँ पे रखे हुए हैं, वो हम देख भी नहीं सकते क्योंकि पुलिस वालों ने नाके लगाए हुए हैं, इसलिए वो पौधे रह गए। वरना प्रोग्राम ये था कि हम 10 बजे से 10:30 बजे तक सारे साथी जो है ना वो पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमने मिक्स पौधे लेके आए थे, उसमें फलदार भी थे और उसमें साया वाले थे, दोनों टाइप के पौधे थे। चलो मुकद्दरों की बात है, इंशाल्लाह अगर आज हम नहीं लगा सके तो मैं सबकी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक एक पौधा हर बंदा लाजमी, अपने घर के सामने जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है तो किसी दूसरी जगह पे जाके लगा दें और इसका सवाब उसको मिलता रहेगा इंशाल्लाह जिधर भी वो लगाएंगे। तो ज़रूर एक एक पौधा रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों की कि एक एक पौधा ज़रूर सारे लोग लगाएं। तो अभी सीनियर मेंबर से रिक्वेस्ट है, कैनी साहब बैठे हैं, बलोच साहब बैठे हैं, सर अब्दुल वाहद साहब से बैठे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर महमूद साहब बैठे हैं, नसीर साहब बैठे हैं, मतलब कोई अपने ख्यालात का इजहार करें कुछ ना कुछ, एक 2 मिनट। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अहम मसला इसको कायम रखना। 65 में इंडिया ने हमला करके पाकिस्तान को खुदा न खास्ता लुटाने की कोशिश की कि जी हम हड़प कर देंगे, बड़ी गलतफहमी थी उनको। लेकिन जिन हमारे सपूतों ने अपनी जुर्रत और बहादुरी के साथ अपना उनका मुकाबला किया और उनके जो अज़ाइम थे उनको नेस्तों पर नाबूद किया, उनको भी खराज तस्लीम करना, पेश करना हमारे लिए ज़रूरी है। इन तो ऐसे में जब पाकिस्तान बना तो हमारे साथ मसीही बरादरी ने बहुत साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, मुस्लिम लीग को स्टैंड किया कांग्रेस के मुकाबले में। मुस्लिम लीग में आए, क्रिश्चन वोट दिए, असम्बली में वोट देने के बाद पाकिस्तान को बनाया और फिर दिफा में भी। इसलिए मैं जिक्र करूँगा, हो सकता कोई मसीही दोस्त यहाँ पे नहीं है, अपना हमारी नुमाइंदगी उनकी नहीं है, तो भी प्रोग्राम में किसी न किसी मसीही दोस्त की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए भी ये करता चाहूँ कि 65 में और 61 में हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत सारे जो है ना वो क्रिश्चन दोस्त थे जिन्होंने हिस्सा लिया। उनमें एक कोमोडोर नज़ीर थे, ग्रुप कैप्टन बाद में रिटायर हुए SSA चौधरी, एज फ्लाइट कैप्टन उन्होंने जंग लड़ी, और मिडल कोर्ट थे और स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी। ये चार उस वक्त जो है ना जंग में क्रिश्चियन पायलट जो है ना 65 में और 71 में दोनों में उन्होंने अपनी तौर पर हिस्सा लिया और शहीद हुए। इनमें अपना नज़ीर साहब बचे और SSA चौधरी अपना जो है ना यूनुस हसन के साथ, नज़ीर साहब के साथ और सरफराज के साथ मिशन में थे, अकेले वापस आए, बाकी सब शहीद हो गए। अभी मैं स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी साहब का जिक्र करूँगी, PAE में जा एयरफोर्स को छोड़ के PAE में जा चुके थे। तो जब जंग लगी तो ये रिज़ा कराना तो वे वापस आए और 6 दिसंबर 1971 को ये प्रवास की उन्होंने D-57 पे जामनगर को तबाह करने के लिए इनके साथ पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर खुसरो शदानी और ये उनके नेविगेटर। अब ये गए हैं D-57, आप सब जानते हैं वो से बड़ा स्लो तैयारा था, जदीद तैयारे आ चुके थे इंडिया के पास, नेट वगैरह के मुकाबले में अच्छे तैयारे आ चुके थे 71 में। तो ये अपना पूरा मिशन किया उन्होंने, तसल्ली से जामनगर को तबाह किया उन्होंने, और जब वापस आ रहे थे तो फास्ट तैयारे पीछे से आए और उन्होंने इनको आ लिया और ये शहीद हुए। तो ये इनकी कुर्बानियाँ हैं बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन दोस्तों की हमारे लिए। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जी जब हमारा कौमी प्रोग्राम होता है तो 3-4 दोस्त क्रिश्चियन हैं यहाँ पे, इंग्लैंड से बिल से जान गेल हैं, 3-4 और हैं यहाँ पे, तो उनको भी मतौक़ा लिया करें ताकि कौमी प्रोग्राम में उनकी भी नुमाइंदगी। बहुत शुक्रिया। मैं भी नंबर दे
जी उनका सर नाम नंबर देना, इंशाल्लाह हम उनको बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। मैं खुद जो है ना बहुत एडमायरर हूँ नेस्ली मिडिल कोर्ट का, उनका वन साइडेड मिशन था। जी थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह अच्छा आपने बताया हमें, इंशाल्लाह हम इस पे अमल करेंगे। बाकी अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा सर अता साहब जो डेंटल के डॉक्टर भी हैं अपने ख्यालात का इजहार करें। सर अता साहब प्लीज़। काशिफ भाई इनको सबको एडजस्ट करें, बिठाएं, जो भी मेहमान आते हैं उनको बिठाएं। पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग अपने 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 अक़ीदे के मुताबिक और पाकिस्तान में अपने पूरी फ्रीडम के साथ आज़ादी के साथ अपनी बात कर सकते। तो जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया था और उन कुर्बानियाँ दी थी, और उन कुर्बानियों को सामने रखकर हमने अपने रोज को गुजारना है कि वो तो हमें ये पाकिस्तान बना के अपन दे गए थे, और हमारे स्कूल से जो इसकी खिदमत थी, जो हमने कुर्बानियाँ अपनी जात के हवाले से इस मुल्क को पे करनी थी, तो हमने कहाँ कहाँ कोशिश भी की है। फिर वो सारी तकरीर खत्म होने के बाद सारे भी खाओगे, ये भी देखो ना, ये वो हो रहा था घंटे बाद एक बार आंदा बुलाना ही नहीं है। किसी को दावा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं करते थे तो कोर्ट कहते थे कि मुसलमान भाई ऐसे होगा, ये नहीं करते थे। हम भी कोशिश करें कि अपनी अपनी जिंदगियों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। में सर नसीर साहब मुगलपुरा से आए हैं, अपने ख्यालात का इजहार करें। सर नसीर साहब, सर ने एक दावत देनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कोई है बंदा विलंग, किसी ने बात करनी हो तो, क्योंकि अभी चीफ गेस्ट हमारे 2, 4, 5 मिनट में आने वाले हैं। वैसे तो मेरी तकरीर आखिर में होनी चाहिए जब वो हमारे जो चीफ गेस्ट आ जाए, लेकिन टाइम का वो लेट हो गए तो फिर बाद में आप लोगों को भी जल्दी होती है, सबने जाना होता है और कमिटमेंट होती है टाइम के हिसाब से, इसलिए मैंने सबके हिसाब से रिक्वेस्ट की थी। मैं पहले अल्फाज अपने इजहार करना है वो मैं पहले कर लूँ। तो पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इसको रौनक बख्शी इस प्रोग्राम को, और उसके बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने 14 अगस्त की, अपने यौम आज़ादी की इस खुशी की। और ये यौम आज़ादी हमारा 77वीं यौम आज़ादी है। ये सबको पता है कि हमने कैसे कैसे इस मुल्क को हासिल किया। हमारा मुस्लिम और हिंदू का कितना उसमें फ़र्क था, कल्चर में, इबादत में, जिसकी वजह से प्रोग्राम ये हमारा मुल्क अलहदा होना शुरू हुआ।
अब इस पर चैप्टर को हमें बंद कर देना चाहिए कि क्या करके कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे के हम यहाँ तक पहुँचे। हमें आगे देखना है कि हम आगे क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए हमने क्या किया। हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। माना कि एक प्लान के तहत हमारे ऊपर वो हुक्मरान नाफज कर दिए जाते हैं जिनको इस मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है, जिनको इस मुल्क की आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है, जिनको गरीब का कोई दर्द नहीं है, और वही हम भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें मायूस नहीं होना, हमें अपने तौर पर काम ये करते रहना है कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो हम ये तो कर सकते हैं कि मुनाफिकत छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, और अब जो किसी के लिए अच्छा कोई काम कर सके, अच्छा इंसान बन सके। हमारे मुल्क में तालीम और तरबियत के नाम पे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम एक डिग्रियाँ, वो भी डिग्री के कागज़ होता है हमारे पास कि हमने पे किया है कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ अपनी कौम से, नौजवानों से, कि हम भी कुछ नहीं कर सके इस कौम के लिए या आने वाली नस्ल के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा अपने आने वाली नस्ल को, आप लोगों को, कि आप हमारा पैगाम अपनी नस्ल को दें कि कम वो कुछ अच्छा करे। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम ये ज़रूर करें कि कुछ बुरा ना करे इस मुल्क के लिए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अरबा फाउंडेशन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब, आपने जो भी अल्फाजों की अदायगी की और मेरे बाकी साथियों ने जो भी अल्फाजों की अदायगी की, इन सब चीज़ों को हमें एक सबक समझ के इसको प्रैक्टिकली लाइफ में लेके आना चाहिए ताकि हम इस कौम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। मुझे चंद लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ। तो ये हमें एक दूसरे की तरफ देख के जो अच्छा कर रहा है कम से कम उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अल्लाह पाक अरवा फाउंडेशन को, मैं तो यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक अगर हम मुखलस हैं अरवा फाउंडेशन के साथ तो फिर कहबाना मदद फरमाना, अगर हमें कोई कमी पेशी है तो फिर तेरी मर्जी है। अदरवाइज़ मैं तो हर टाइम यही दुआ करता हूँ। और बिलीव करो इस चीज़ को कि अरवा फाउंडेशन में इतनी बरकत है कि हद से ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। जो बंदा बेलौस हो के इस अरवा फाउंडेशन के साथ अपना तल्लक बनाता है, इसके साथ जुड़ता है, इसके साथ अपना टाइम देता है या इस पे पैसे खर्च करता है, कुछ भी करता है, तो मेरा अल्लाह उसको ज़रूर सुकून की शक्ल में और बहुत सारी चीज़ों की शक्ल में नवाजता है। मेरा ईमान है इस बात पे, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच है। तो मैं भी अपने प्रेसिडेंट के बिहाफ आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मतलब कि बहुत ही कीमती टाइम निकाला। और ये टाइम जो होता है ये लाजमी नहीं है कि आप अरवा फाउंडेशन के लिए दे रहे हैं, ये टाइम आप अपनी ज़ात के लिए भी दे रहे हैं। जो बंदा अपने हम ख्याल या अपनी फोर्स के साथ इन लोगों से मिलता है तो मेरे ख्याल में ऐसी एनवायरनमेंट शायद नहीं आपको मिलती है, क्योंकि आपने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा आपस में एक फोर्स में गुजारा होता है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब अपने साथी मिलते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मेहमान की चंद ही मिनटों में आमद है, मेरे ख्याल में वो वेट कर रहे हैं मुजम्मिल हुसैन साहब, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम उसको सुनेंगे। इसके अलावा मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा सर मंजूर साहब की कि वो 2 मिनट अपने ख्यालात का इजहार कर लें, प्लीज़ मंजूर साहब। सुल्तान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। इस प्रोग्राम की वसात से हम सबको इज्जत बख्शी। उसके बाद मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ कि आप सब दोस्त यहाँ तशरीफ लाए। तो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज़ादी का जश्न मनाना। तो जो जिंदा कौम जश्न हर सूरत में मनाती है और अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी है कि हम आज आज़ाद हैं। तो वहाँ से आके फिर कुछ ये कि मैं आराम करने के लिए लेट गया, तो टाइम के साथ मैं सब बोलूँ कैसा। अब मैं बहाना नहीं करूँगा कि नहीं मेरी ये मसरूफियत थी, वो मसरूफियत थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन किसी भी शख्सियत का तारफ़ करवाते हुए मुझे कभी परेशानी नहीं होती
اور میرے لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتے. لیکن آج ہمارے ساتھ چونکہ ایسی شخصیت موجود ہے جن کے لیے میں نے اے آئی کو کہا کہ مجھے ان کا انٹروڈکشن دینے کے لیے کچھ لفظ باروں مجھے کرنے ہیں تو مجھے کچھ لفظ دے دیں. تو لمبی لسٹ نکلی اور انگریزی کے بڑے بڑے اچھے لفظ آ رہے تھے. تو میں نے ساری لسٹ پڑھی, ہر لفظ مجھے ان پہ سوٹ کرتا ہوا نظر آیا, لیکن ایک لفظ نے پھر ان ساری انگریزی لفظوں کو کراس کر کے مجھے کہا کہ نہیں, آپ نے ان کے لیے یہی ایک لفظ بولنا ہے. تو وہ لفظ کیا ہے؟ مجاہد اسلام کا. آج کل ہمارے اسلامک آئیڈیولوجیکل فرنٹ کے اندر بہت ساری ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے, بڑے حملوں کا سامنا ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ اس فرنٹ پہ ہمارے بہت زیادہ انٹلیکچوئلز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں کہ جن کا ویسٹ کا بھی اتنا ہی نالج ہو, اپنی اسلامک ہسٹری کا بھی نالج ہو, اور اپنی سوشل لائف کا بھی ہو. تو اگر ہم تینوں کا کمپیریزن کریں گے تو ہمیں بڑے تھوڑے لوگ ناپید نظر آئیں گے. اور لکیلی اللہ تعالیٰ نے جب میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ مجاہد اسلام ہے, تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی ایک ٹریننگ دی. سر کیسر احمد راجہ صاحب, انہوں نے ویسٹ میں مور دین 2.5 ڈیکڈ وہاں پہ اپنی لائف کو گزارا, اس زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا. اور چونکہ الحمدللہ یہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, تو مسلمان ہونا قدرت نے ان کے چونکہ نصیب میں کیا, تو وہ بھی لائف انہوں نے قریب سے دیکھی. اور ہمارے سوشل ایشوز, سوشل نارمز, ہمارے سوشل بیہیویئرز اور ویسٹ کے نارمز بیہیویئر سب کو بھی کمپیریزن کیا. تو اس کے بعد ہمیں ان کی شکل میں ایک لرنرڈ اور ایک انٹلیکچوئل نصیب ہوا, جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گفٹ کیا ہے. میں اپنے لفظوں کو اور اپنا آپ لوگوں کا ٹائم ضائع بالکل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ سر کی موجودگی میں میرا خام خواہ میں ٹائم آپ لوگوں کا قیمتی ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن سر کیسر احمد راجہ صاحب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سوشل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سعید احمد صاحب, جن کو ہم نے آپ سمجھیں کہ جذبوں اور محبت سے خریدا ہے, بڑے نفیس انسان ہیں. اور یہ میں ساتھ میں بتا دوں کہ ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ کمرشل, اگر وہ اپنے پروگراموں کو کمرشل لائف پہ لے کے آئیں, کمرشل ویز پہ لے کے آئیں, تو شاید بہت آگے ہوتے. لیکن آج تک انہوں نے اپنا جو نظریہ ہے کہ پیسے کے بغیر ہم نے پیسہ نہیں کمانا, ہم نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ چند اس اچھے اور خوبصورت موقع پر, خوبصورت دن کے موقع پر کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے لفظوں سے نوازیں, تاکہ ہمیں آپ کے جذبوں کا اور احساسات کا علم ہو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی نے جو میرے لیے باتیں کی اتنی اچھی, میں نے پطرس بخاری سے ایک جملہ چوری کیا ہوا ہے. بڑا مشہور زمانہ ان کا ایک مضمون ہم اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے, مرحوم کی یاد میں, جس میں وہ بائسیکل کا سارا قصہ ہے کہ بائسیکل سے کس طرح سے ان کی نہیں بنی. تو اس ساری کہانی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ تنگ آ کے, وہ صاحب جو ہیں وہ کہ سائیکل سے میرے جان چھڑانی ہے, وہ چلے جاتے ہیں ایک دکان پہ بائسیکل کو بیچنے کے لیے. تو ان کی جو بے بسی ہے وہ پطرس نے کچھ اس طرح سے لکھی کہ ان کو کوئی چیز بیچنے کا تجربہ نہیں تھا, تو اب جا کے کیا کہیں, تو منہ سے اور کچھ نہیں نکلا, تو جا کے کہتے ہیں یہ بائسیکل ہے. تو دکان والے نے کہا تو پھر, کہتے ہیں بیچتے ہیں ہم. وہ کہنے لگا کیا لوگے؟ تو اس پہ جو بے بسی ہے ایک شریف آدمی کے, وہ ایسے ایمبوڈی کی پطرس نے. وہ کہتے ہیں کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے.
What a beautiful sentence. تو میں نے ان سے وہ مستعار لے لیا ہے کہ میرے بارے میں جس طرح سے ہمارے بھائی نے باتیں کہی ہیں، جب بھی کوئی کہے تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. نہ ہی میرے دل میں کوئی ایسا میں نے پلان کیا کہ اس کام کو ہم نے ایسے لے کے چلنا ہے، نہ ہی میری ریلیجن میں اس طرح سے گراؤنڈنگ ہوئی کہ جیسے ایک روایتی روٹ ہوتا ہے جس میں آپ مدرسے میں جاتے ہیں یا درس نظامی کرتے ہیں. ہاں اللہ نے مجھے الحاد بڑے قریب سے دکھایا، سیکولرزم بڑے قریب سے دکھایا، اس کو انالائز کرنے کے بڑے موقع دیے، کمپیریٹیو انالیسس کے بڑے موقع دیے. انہی ملکوں میں پڑھتا بھی رہا، میں پڑھاتا بھی رہا، تو اوبیسلی ایک پرسپیکٹیو آپ کا بن جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے گھر میں آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے جو بہتر سلوشنز ہیں وہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں. تو میرا کام صرف اتنا ہے، باقی یہ محبت ہے آپ احباب کی، آپ اتنی عزت بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. دیکھیے پاکستان، جنہوں نے ایک بات کہی تھی، ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ، جس کے دو حصے ہیں اور ہم اس کو عام طور پہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے. ویری ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کہ زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ہم، ایک لیبارٹری چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجربات کر سکیں. I don't know قائد اعظم کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ بات کہنے کی وہ کیا فورسی کر رہے تھے، لیکن جو وہ فورسی کر رہے تھے وہ بالکل آج ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک باغبان ہے جس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ مجھے اگر زمین کا یہ ٹکڑا ملتا ہے تو اس باغ کی تزئین و آرائش اس طرح سے ہوگی، فلاں کیاری فلاں جگہ پہ ہوگی، فلاں درخت وہاں پہ ہوگا، اور یہ سارا. اور اس کے بعد اسے زمین کا یہ ٹکڑا تو ملے لیکن وہ اکوپمنٹ نہ ملے جس سے اس نے یہ سارا کچھ یہ تزئین و آرائش کرنی ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہر سال وہ اس دن کو منا سکتا ہے جس دن اسے وہ زمین کا ٹکڑا ملا تھا، لیکن جب وہ اس کا اجاڑ پن دیکھے، اس کا بنجر پن دیکھے کہ کس طرح سے یہ اجڑا ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے مقصد کو میں نے پا لیا. تو جناح جو بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کا وہ ٹکڑا، باغ کا وہ حصہ تو مل گیا ہے، لیکن وہ کیاریاں، وہ درخت، اس کی وہ شجر کاری ساری وہ نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ بڑے لمبے اس کے آپ سب تاریخ سے واقف ہیں کہ ہم نے امیجن کریں کہ بڑی محنت کے ساتھ ایک انجن بنایا، اس کے سارے پارٹس پیسز سارے اپنی اپنی جگہ پہ لگائے، اور اس انجن کے بننے کے بعد اس کے اندر ہائی اوکٹین فیول ڈلنا تھا، یعنی کہ شریعت اسلامی، اور ہم نے اس میں مٹی کا تیل ڈالنا شروع کر دیا رائٹ فرام 1947. تو انجن تو آج بھی اچھا ہے، لیکن وہ چلے گا کیسے؟ کیونکہ جب بھی آپ نے دنیا میں میٹر کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز، نمبر 1 تھنگ، وہ انسان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو اس کی آئیڈینٹی ہی اصل میں باقی ساری چیزوں کو کیری کرتی ہے. یعنی توقعات انسان سے لگتی ہیں اس کی آئیڈینٹی کی وجہ سے. اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں جو اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. جیسے ایک پولیس والا اگر وردی پہنتا ہے تو اس سے اس کا جو لا اینڈ آرڈر کا نالج ہے وہ بڑھ نہیں جاتا وردی پہننے سے، لیکن اس کی اس آئیڈینٹی سے توقعات متعین ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ایٹ لیسٹ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. رشوت لینا ہمیشہ بری بات ہے، لیکن پولیس والا اگر رشوت لے تو زیادہ بری بات لگتی ہے، اس لیے کہ جو توقع متعین ہو گئی ہے اب اس کے خلاف بات ہے. چوری کوئی بھی کرے غلط بات ہے، لیکن اگر ایک داڑھی والا آدمی چوری کرے تو اس کو سب سے پہلے تانا داڑھی کا پڑتا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنی آئیڈینٹی ایک بڑی ذات کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہے. ہمارے پاکستان میں آئیڈینٹی کیا ہے؟ ایک سیکولر پاکستان ہے، یہ ریلیجس پاکستان ہے، یہ 6 سال سوشلسٹ نظریات کا یہ تجربہ گاہ بنا رہا. آج پاکستان کی اکانومی آن پیپر نیو لبرل اکانومی ہے، پرٹیکولرلی 1980s onwards، لیکن اس کے باوجود گندم کے کیا ریٹ ہیں یہ گورنمنٹ طے کرے گی. یہ نیو لبرل اکانومی میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مارکیٹ فری کا مطلب ہے مارکیٹ فری. ہم ابھی کچھ دن پہلے ہی فیصل آباد میں ایک جگہ بیٹھے تھوڑا حساب کتاب کر رہے تھے ان زمینداروں کے ساتھ جنہوں نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے. تو میں سارے پنجاب کا نہیں کہتا، لیکن اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے آن این ایوریج تقریباً
زمیندار کو 25,000 روپیہ پر ایکڑ نقصان ہوا ہے. جس کی ذاتی زمین ہے اس کی بات نہیں کر رہے, جس نے ٹھیکے پہ لی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو نیو لبرل اکانومی میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہم پھر اسلامی پاکستان ہیں, ہم سیکولر پاکستان ہیں, نیو لبرل پاکستان ہیں, سوشلسٹ پاکستان ہے. ایون ہمارا سوشلزم جو آیا تھا وہ بھی عجیب تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم. وہ بھائی سوشلزم کے اندر کوئی دین نہیں ہوا کرتا, ایسا ہاچ پوچ مکس اپ ادھر ادھر سے چیزوں کو پکڑ کے. آج جو پاکستان میں چل رہا ہے, ہمارے کوئی بھی وزیر ہیں وہ حلف لیتے ہیں اور کہتے ہیں, وہ کسی بھی لیول کے وزیر ہوں, وزیر اعظم صدر بھی اس میں شامل ہیں, کہ ہم نفاذ شریعت کے لیے کام کریں گے جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے. اور اگلے ہی دن سارا بھول چکا ہوتا ہے, بلکہ اسی دن سارا بھول چکا ہوتا ہے. اقتدار اعلیٰ کا تصور ہمارے آئین کے پریمبل کے مطابق منسوب ہے ذات الہی سے, اور جو لوگوں کے پاس ہے اقتدار وہ ایک امانت کے طور پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے, لکھا ہوا ہے. اور یہ کہ ریاست کا جو دین ہے وہ اسلام ہوگا, اور یہ ہمارے آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے. اینڈ فردر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو. یہ پڑھنے کے بعد آپ بینکوں کو دیکھیں تو وہاں پہ سود ملتا ہے, آپ میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ سیکولرزم ملتا ہے, آپ یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں تو یونیورسٹیز میں کیا ہمیں ملتا ہے. I mean, it's such an appalling state کہ یونیورسٹیز جہاں پہ آئیڈیاز کو چیلنج ہونا چاہیے, جہاں سے نئی فکر ڈیولپ ہونی چاہیے, نئی سوچ سامنے آنی چاہیے, یہ کام ہے یونیورسٹی کا. لیکن آج پہلا انسان, کسی ایک اسٹینڈرڈ اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, پہلا زنا یونیورسٹی میں ہوتا ہے, پہلی دفعہ نشہ یونیورسٹی میں ملتا ہے, پہلی دفعہ یہ اختلاط کی ہلڑ بازی یونیورسٹی میں ملتی ہے. کہ ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تاریخ ہے بہت پرانی تو نہیں ہے. آئی تھنک یہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں یہ کوئی تبدیلیاں آئی تھیں کہ ہر جگہ یونیورسٹیاں یہ ریل پیل ہو گئی. تو ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ پچھلے 20-25 سال میں کیا ہماری ریسرچ کی کوالٹی بڑھی ہے؟ کیا ہمارے ریسرچ پیپرز دنیا میں زیادہ جانے لگے ہیں جن کی کوالٹی زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا تحقیق ہماری اس میں گہرائی آ گئی ہے اتنی یونیورسٹیاں ہونے کے بعد؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا ہے؟ زنا بڑھ گیا ہے, شراب بڑھ گئی ہے, حرام کاری بڑھ گئی ہے. یہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. تو جو آئیڈینٹی ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے, who are we؟ آخرکار ہم ہیں کون؟ ارے کلچر کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی ریویلنگ باتیں ہوتی ہیں, اور انفیکٹ جو کلچر کی چھوٹی باتیں, عام محاورے وغیرہ ہوتے ہیں, کلچر پنہا ہی ان میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی چھوٹے بچے کو کوئی انسان غلط کام کرتا ہوا دیکھے جو کسی اچھے خاندان سے ہو, تو بزرگ اسے کیا کہتے ہیں؟ تینوں پتہ نہیں تو گدا پتر ہیں. اٹس اے ویری ریویلنگ اسٹیٹمنٹ. اس چھوٹے سے جملے کے اندر ایک پورا کلچرل پیراڈائم ہے کہ تم سرٹن ویلیوز کو کیری کرنے والے انسان ہو, تم امین ہو کچھ اقدار کے جو تمہارے خاندان کے ساتھ منسوب ہیں, تم اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ شناخت ہے تمہاری. آج پاکستان کی شناخت کیا ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے ڈسکس کرنا. اس ڈسکشن کو لینے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, میرے اے سی کے ساتھ وہی تعلقات ہیں جو اسرائیل کے فلسطین کے ساتھ ہیں, اور میں خود کو فلسطین سمجھتا ہوں اس میں. جی نہیں ٹھیک ہے, آپ وہ میرا مسئلہ ہے نا, اس کی سزا سب کو کیوں ملے. تو وہ پاکستان کیوں چاہیے تھا؟ وہ پاکستان اس لیے چاہیے تھا کہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہ ہو. 40s میں جو قائد اعظم کی تقاریر ہیں جناح پیپرز میں وہ مل جاتی ہیں, ایک جگہ قائد اعظم نے اپنے ایک خطاب میں ایک امیجنیشن لوگوں کو دی کہ جس پاکستان کے لیے ہم تگودو کر رہے ہیں اس پاکستان میں ہوگا کیا. ایک جملہ انہوں نے کہا بڑا شاندار کہ پاکستان میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ آپ خلاف شریعت کوئی کام کریں. یعنی کہ اس انڈیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. جب نئے پاکستان میں جاؤ گے نا تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا, آزاد ہو تم.
اپنا ریلیجن جیسے چاہو پریکٹس کرو، کوئی ایشو نہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ جو مجبوری ہم سے ریموو ہونی تھی، آج ہمارا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ سوشل سائنسز کے اندر وہ لبرلزم اور مارکسزم کو پڑھے اور اسلامی اکانومی کو نہ پڑھے، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو نہ پڑھے۔ وہ مجبور ہے اس چیز پہ۔ وہ یونیورسٹی میں تخلیق کے نظریے کو سائڈ پہ رکھ کے نظریہ ارتقاء پڑھنا مجبوری ہے اس کی، اس لیے کہ نہیں پڑھے گا، نہیں نمبر لے گا، نہیں ڈگری ملے گی، سوسائٹی میں ارریلیونٹ ہو جائے گا، وہ مجبور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی 20 لاکھ جانوں کی قربانی، کروڑوں لوگوں کی محنت، اس سارے کے بعد ہمیں تو وہ پاکستان چاہیے تھا جس میں ہمیں یہ مجبوریاں نہ ہوں۔ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو مجبوراً سائن کرنے پڑتے ہیں، وہ فارم وغیرہ جو ہوتے ہیں اپلیکیشن کے، اس میں ہم کیا سائن کر رہے ہوتے ہیں؟ سود، حرام کاری، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ۔ اکاؤنٹ کے بغیر آپ کی زندگی نہیں چلتی ہے۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکنگ بھی پاکستان میں موجود ہے، ٹھیک ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ اچھے ایویڈنسز ہیں ہمارے لیے، ایویڈنسز اس چیز کے کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ ریکلیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ بننا اس لیے ضروری تھا، اور یہ اسٹرگل بھی بڑے پیچھے جاتی ہے۔ پاکستان بڑے فیزز میں بنا ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں نا جب محمد بن قاسم وہ انڈیور سٹارٹ ہوا تو پاکستان بننا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ذاتی طور پہ میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ ابن قاسم سے پہلے تو محلب بن صفرا آئے تھے۔ اگر پاکستان بننے کا کانسیپٹ کسی بھی اسلامی فاتح کا اس سے تعلق ہے تو محمد بن قاسم سے تو 40 سال پہلے محلب بن صفرا تو ہو گئے تھے، بڑا بھی فتح کر گئے تھے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں، اور یہ سوشل ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، اس سے بالکل ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی قطعی باتیں نہیں ہیں، اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اصل میں 1857 کے بعد بننا شروع ہوا تھا، کیونکہ 1857 کی شکست جنگ آزادی کی جو تھی، اس سے پہلے مسلم، نان مسلم، یہ کامن کوز پہ کھڑے ہوئے تھے۔ سیپریشن اس کے بعد ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کے مطالعے میں بات ہوگی کہ جو بڑے بڑے مدارس ہمارے بنے ہیں، وہ بریلی میں ہے، کوئی دیوبند میں ہے، کوئی کہاں پہ ہے، یہ سب 1857 کے بعد کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تاج برطانیہ تھا اس کا ایجنڈا بڑا اسپیسیفک تھا کہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ جن ہندوؤں نے لڑائی کی ہے وہ ہمارے ساتھ واپس آن بورڈ آ سکتے ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دین ان سے لے لیا جائے۔ اور یہ ہسٹوریکلی ایک ہی پیٹرن رہا ہے۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ مسلمانوں کے جب بھی دشمنی کی جائے گی اس کی جان سے نہیں، اس کے ایمان سے کی جائے گی۔ عیسائی جو ہیں ان کے ایمان سے کی گئی، اب مسلمان کے ایمان سے دشمنی جب ہوتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آپ مسلمان رہیں نہ رہیں۔ غالب والی بات پتہ نہیں تاریخی طور پہ کتنی ٹھیک ہے کہ جب وہ سنا ہے، غلط ہو سکتی ہے یہ بات، کہ جب وہ رجسٹریشن ہو رہی تھی کہ کون کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، تو وہ پورا ڈیٹا انگریز بنا رہے تھے، تو مرزا غالب کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی آدھا مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا جی آدھا مسلمان، اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا شراب پی لیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک ہے، ایسے سوٹ کرتے ہیں ہمیں۔ تو اگر آپ نے مسلمان سے اس کا یہ پہلو لے لیا تو اس کے بعد پھر جو مرضی وہ کرے۔ تو ہمارے یہ بڑے بڑے مدارس نے اصل میں اسلامک آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کے لیے یہ محنت کی، روایت کو محفوظ کرنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح بچ گئے، حلال حرام میں تمیز بچ گئی، کیا غلط ہے کیا غلط نہیں ہے اسلام کے مطابق، یہ ساری چیزیں بچ گئیں۔ تو اس کا پھر ایک نیچرل کانسیکوینس بعد میں یہی ہونا تھا کہ جس روایت کو ہم نے محفوظ کیا ہے، جو لوگ ان روایات کو ماننے والے ہیں وہ اپنا ایک سیٹ اپ علیحدہ سے بنا لیں، کیونکہ اب یہ مکس نہیں ہو سکتے دوسروں کے ساتھ۔ تو یس اٹ may well be the case کہ 1857 سے پہلے بھی یہ سوچیں ہوں، لیکن 1857 کے بعد یہ ایک میجر قدم تھا۔ پھر اس کے بعد پھر 1930s میں اس کے بعد اور ساری تاریخ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یعنی کہ آئیڈیا ایوولو ہوتا ہوتا پاکستان تک بات پہنچ گئی۔ یعنی بہت عرصہ تک یہ بھی آئیڈیا تھا کہ ایک ڈومینین ہندوستان کے اندر ہی بن جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جہاں پہ مسلم راج ہو اینڈ سو فورتھ۔ لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں وہ بھی آئیڈیا کامیاب نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر کہ اب ہمیں ایک علیحدہ وطن ہی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اسلام کی ایک بیوٹی ہے، یہ کسی کو اچھی لگے
یا کسی کو اچھی نہ لگے، یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی اپنے سسٹمز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ کفار مکہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کی تھی جو بظاہر بڑی پرکشش لگتی ہے، بڑی لبرل قسم کی آفر، 1 سال حکومت آپ کی، 1 سال حکومت ہماری، دیکھتے ہیں لوگ کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا سورہ کافرون نازل کر کے، لکم دینکم ولی دین، بعد اعوذ باللہ، تمہارے لیے تمہارا وے آف لائف ہے، ہمارے لیے ہمارا وے آف لائف ہے۔ اسلام کبھی کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہے اپنے سسٹمز پہ، جو ہے وہ ہے، نہیں اچھا لگتا آپ کی مرضی ہے بھائی۔ اس سسٹم کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر آپ رہیں، تو یہ بنانا تو ضروری تھا، بن بھی گیا، لیکن بننے کے بعد ہم ایگزیکٹلی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم پہلے کھڑے تھے۔ فرق صرف یہ ہوا ہے کہ اوپر جو رولرز ہیں ان کا سکن کلر چینج ہو گیا ہے and that's the only thing we've been able to achieve in last 70 or so years, 77 years. رولنگ ان کی، حکومت ان کی۔ اب یہ پبلک فگرز ہیں، ہم سے ووٹ لینے آتے ہیں، یہ نام لے کے بات کرنا میرے خیال میں مناسب بات ہے۔ شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے فرمایا کہ ہم اسلامی سزائیں پاکستان میں اس لیے نہیں دے سکتے کہ ابھی ہم 27 کنونشنز پہ سائن کر کے آئے ہیں یورپین یونین میں، جو ان کی جی ایس پی پلس کی جو ایکسس ہے مارکیٹ کا ملا ہے ہمیں 2029 تک، اس میں کچھ شرائط ہیں، 27 کنونشنز ہم نے سائن کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلامی سزائیں نہیں دے سکتے، سزائے موت نہیں دے سکتے اینڈ سو فورتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی سزائیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں دے سکتے تو گیس کریں یہ اور کہاں نہیں دے سکتے تھے؟ متحدہ ہندوستان میں۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بینکوں میں سود ہے تو گیس کریں یہ اور کہاں تھا؟ متحدہ ہندوستان میں، وچ از ریزن کہ جب اسٹیٹ بینک کی بنیاد پڑی تھی تو قائد اعظم نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ وہ فریم ورک کب بنائیں گے کہ سود سے ہماری جان چھوٹے۔ وہ بنا نہیں کبھی، ایک اور بات ہے، لیکن سود اس زمانے میں تھا۔ باقی کتنی ہی چیزیں ہیں اس زمانے کی جن سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان بننا ضروری تھا، اور آج گھوم پھر کے ہم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ساری کی ساری مایوسی کی باتیں، لیکن میں مایوسی پھیلانے کو بہت زیادہ میں اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ وہی باتیں جو پہلے سے آپ کے علم میں ہیں، ممکن ان کا زاویہ ایک اور ہو لیکن نالج تو وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ نہیں، پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ٹریمنڈس اسٹرینتھ دی ہے، اور یہ پاکستان میں رہ کے انسان کو فیل نہیں ہوتی۔ میں تقریباً 44 سال کے لگ بھگ میری عمر ہے، اور 23 سال ان میں سے میرے پاکستان سے باہر گزرے ہیں، تو جب آپ دور رہتے ہیں تو آپ کو چینجز فیل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے گھر کا ایک چھوٹا بچہ جسے آپ روز دیکھتے ہیں تو اتنی چینجز آپ نوٹ نہیں کرتے، لیکن وہ ایک رشتہ دار جو 2 سال کے بعد ہے وہ کہتا ہے وہ تمہاری شکل تو بالکل ماموں جیسی ہے یا چاچو جیسی ہے، تو گھر والے سوچتے ہیں بھی ہم تو روز دیکھتے ہیں ہمیں تو نہیں لگتی، وہ اس لیے کہ آپ روز دیکھتے ہیں نہیں لگتی۔ تو میں جو باہر سے میں چیزیں دیکھتا رہا کہ پاکستان کے لوگوں میں ان کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان کے لوگوں میں برداشت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برداشت ہے، اٹس انبلیویبل۔ لوگ کہتے ہیں بڑے انٹالرنٹ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹالرنس ہوتی کیا ہے۔ انٹالرنس ہریکن کٹرینا میں 2005 جب امریکن گورنمنٹ 4 دن، اور 4 دن محاورتاً نہیں، لٹرلی 1 2 3 4 دن لیٹ ہوئی تھی کھانا پینا وہاں پہنچانے میں، تو کرسپس کے پیکٹ کے لیے بھی مرڈر ہوئے، ریپ ہوئے، چھریاں چلیں، یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ کووڈ کے دوران میرا پاکستان آنا جانا لگا، میں دونوں سسٹمز دیکھ رہا تھا، ایک ٹوائلٹ رول کے پیچھے لوگوں کو پھینٹی پڑتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھریاں بھی چلیں، 20 لاکھ ایڈیشنل گنز امریکنز نے خریدی کہ یہ لوگ دکانوں کو لوٹنے کے بعد گھروں کا رخ کریں گے۔ میں آپ کو اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بھئی یہ ایک طے شدہ پیٹرن ہے دنیا میں کہ جب آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو انسان سروائیول موڈ میں جاتا ہے اور اس کے رویے میں جارحیت آ جاتی ہے۔
آپ یو کے، فرانس، کسی بھی ویسٹ کے اسٹیبلشڈ ملک کے لوگوں کو پاکستان لے کے آئیں اور کچھ بھی ان کے لیے چینج نہ کریں. ان سے کہیں کہ جو سندھ میں نبی بخش یا مہندر کمار یا پنجاب کا فضل یا کسی بھی علاقے کا ایک عام آدمی، ہم ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہے، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، یہ زندگی تم گزارو. ایسے ہی تم بغیر بجلی استعمال کیے ہزاروں روپے کے بل دو، ایسے ہی تھانے کچہری میں جا کے تم گالیاں کھاؤ، ایسے ہی تم دفتروں کے سامنے بڑے بڑے وہ لائنز میں دھوپ میں کھڑے ہو کے اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے پھر وہاں سے بھی بے عزت ہو کے گھر آؤ. ڈو اٹ فار اے منتھ. میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری تہذیب کہاں جاتی ہے. یہ تو پاکستانی 77 سال سے ہی برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی ملک قائم ہے. I mean, this is a very deep people. I mean, یہ نہیں ہونا چاہیے. It's against the odds. ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہو رہا ہے. لوگ اس چیز کو سوکن کیے جا رہے ہیں. اب اللہ نہ کرے کسی دن ایکسپلوژن بنے، اللہ نہ کرے. یہ دنیا میں ہو چکا ہے، ساؤتھ امریکہ میں ہو چکا ہے، رشیا میں ہو چکا ہے. جب لوگ پھٹتے ہیں تو بہت پھٹ پڑتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. بہرحال یہ ایک اسٹرینگتھ ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب کوئی قانونی کوئی شکل اختیار کی جائے تو پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وائلنس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب کوئی قانونی رستہ نہ ہو. میں آپ کو 1-2 واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ اسٹرینگتھ ہے جس پہ ہم نے بلڈ کرنا ہے آگے نیشن کو انشاءاللہ. یہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ یہ 2018 میں آیا، پاس ہوا، نظروں میں آیا. اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو بل کی صورت میں اسمبلی میں پیش کیا گیا کہ اس میں سرٹن امینڈمنٹس کی جائیں. اس دوران بہت سے لوگوں نے کیس بھی کر دیا فیڈرل شریعہ کورٹ میں کہ یہ آئین سے متصادم ہے. کو 2 سال کے لگ بھگ وہ کیس چلا. تقریباً پاکستان کی ساری ہی سیاسی پارٹیاں 1-2 کو چھوڑ کے ان کے خلاف یہ کیس چلا. میں بھی اس کا حصہ تھا ایز اے ریسرچر. کیس الحمدللہ ہم نے جیتا. اچھا، اس دوران پارلیمنٹ میں بھی کارروائی چلتی رہی. سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا آدمی، یہ جتنے سیکولر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس میں جاتا تھا، میں کہتا تھا کہ یار ملک میں ایک مسئلہ تو ہے نا، کم سے کم بات تو کرو. تو کوئی آدمی نا اس کو سیریسلی نہیں لیتا تھا. تو یہ آگے آگے ہوتے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران ملک میں ویسے ہی ہوا چل پڑی کہ الیکشن آنے والا ہے. الیکشن ہوا نہیں اس وقت، لیکن ایک فضا بن گئی. سب نے تیاری کرنا شروع کر دی. ہم نے لوگوں کو انگیج کرنا شروع کر دیا. 200 مساجد اور ووٹ فار ووٹ کی کمپین لانچ کی پاکستان میں. ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن آنے والا ہے، ووٹ لینے تم نے ہمارے دروازے پہ آنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تمہارا ووٹ شریعت کے حق میں اور اس بل کے خلاف اسمبلی میں دیکھیں. جو یہ کرے گا تو وہ ہمارے دروازے پہ آئے، ادروائز نہیں. ووٹ کے بدلے ووٹ ملے گا. تم شریعت کے حق میں ووٹ دو، ہم تمہیں ووٹ دیں گے. ادھر یوتھ کلب والوں نے بڑے لیول پہ کمپین سٹارٹ کر دی. ماریا بی صاحبہ نے شروع کر دی. سارے لوگ اس میں اکٹھے ہو گئے. سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ سیکولر پارلیمنٹرین مجھے کہتے تھے کہ مشتاق صاحب ملک میں ایک مسئلہ تو ہے نا، کم سے کم بیٹھیں بات تو کریں نا اس پہ. اور میں آگے آگے ہوتا تھا، یہ میرے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. یہ پبلک پریشر، جب لوگوں نے دیکھا کہ بات عدالت میں چلی گئی ہے، سارا پاکستان کھڑا ہو گیا اس پہ، یعنی یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور پارلیمنٹ بھی مجبور ہو جاتی ہے. ایسے ہی ابھی یہ مبارک ثانی والا جو کیس چل رہا ہے، اب دیکھیں پاکستان کو پارلیمنٹ کسی نے سوچا تھا کہ پارلیمنٹ میں لوگ سیکولر پارٹیز کے جو ممبرز ہیں وہ بھی اتنا تڑپ کے بولیں گے. وائی؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کی طلب دیکھ لی ہے. یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو لوگ وائلنس پہ نہیں آئے، لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے. یہ بڑی اسٹرینگتھ ہے، یہ بڑی مہذب بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں فیوچر کو. ایون برزخ ڈرامہ جو ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ FIA میں ہم نے ان کے خلاف کیس کیا اور سارا پاکستان ایسے امڈ پڑا. مجھے وہاں سے دعائیں آ رہی ہیں، لوگ میسیجز کر رہے ہیں، ای میلز کر رہے ہیں کہ مجھے آنیسٹلی یہ توقع نہیں تھی. میرا خیال تھا کہ لوگ یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا شاید یہ بے حس ہو چکے ہیں، قوم بے حس ہو چکی ہے. No, that's not the case. جو ہی یہ خبر ملی ہے کہ FIA میں کیس گیا ہے، وہ سارے پاکستان میں ایک جیسے چارج ہو گیا کہ بس اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ڈائریکشن ملے چینج بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم پہ، میری آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ دی ریوائولسٹ جو ہماری موومنٹ ہے اس میں ہم نے ایک 30 سال کا پلان، ایک روڈ میپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، جس کے چیدہ حصے یہ ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہ چھوڑیں. نہ چھوڑے سے مطلب یہ نہیں کہ جسے کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ والا نہیں، مطلب اس کو لیو نہ کریں. جس پولیٹیکل پارٹی کا آپ حصہ ہیں اسی میں رہیں، لیکن ہر الیکشن میں اپنے ووٹ کو کنٹینجنٹ کر دیں. 3 یا 4 ایسی کنڈیشنز جو ہر الیکشن میں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ اگلے الیکشن تک آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم جلاؤ گھراؤ کے قائل نہیں ہیں، پتھر مارنے کے قائل نہیں ہیں، الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں، ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں. لبرل ڈیموکریسی نہیں، وہ حرام ہے، اس کے ہم خلاف ہیں. یعنی کہ لوگوں کی مرضی سے حکمران ہو، جو اسلام ایک سینس دیتا ہے کہ زبردستی کی حکومت اسلام میں جائز نہیں ہے. 30 سال کا یہ پلان، آئیڈیا یہ ہے کہ نوجوان لوگوں کو اویئر کرنا کہ اصل میں پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. تو ان 30 سالوں میں ہم وہ شریعت کا بیسک فریم ورک پاکستان میں اچیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہماری کنڈیشن یہ ہوگی کہ چونکہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنے اسلامی کلچر سے دور کیا جا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں لیجسلیٹ ہو جائے پارلیمنٹ کے ذریعے کہ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں بائی دی ریکوائرمنٹ آف لا ان کا 30% کانٹینٹ ایسا ہو کہ جس سے لوگ اپنے کلچر اور اپنے دین سے دور نہ جائیں. رائے احمد خان کھرل پہ ڈرامہ بنے، صلاح الدین ایوبی پہ ڈرامہ بنے، اور جو اسلام کے بڑے بڑے ہیروز ہیں، ایون سائنٹسٹ ہیں ہمارے، غزالی، ان پہ ڈرامہ بنے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ایک پاسٹ اتنا زبردست ہے جس کو ہم کیری کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہوگی. سود الحمدللہ پاکستان کے بینکوں میں 27% سود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ان کی 27% اسلامی بینکنگ ہو چکی ہے. 2027 تک امید ہے کہ یہ 50% سے کراس کر جائے گا. اس پہ ہم اپنی پریشر جاری رکھیں گے. ایسے ہی یونیورسٹیز کے اندر سے سیکولرزم کو ختم کرنا، یہ ہماری کنڈیشنز ہوں گی. تو 30 سال کے اندر ہم جو ہمارا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کو ریکلیم کرنا، جس کو ہم ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ پالیسی بائی پالیسی، بریک بائی بریک، ڈرامہ بائی ڈرامہ، لیجسلیشن بائی لیجسلیشن، یہ ماڈل ہم نے ترکی کے ماڈل سے انسپائر ہو کے بنایا ہے. یہ 2 ہی ماڈل تھے ہمارے پاس، ایک ایران کا ہے سڈن چینج ریولوشن، پر ریولوشن کے ہم حق میں نہیں ہیں. یہی وجہ کہ ہماری تنظیم کا نام ریوائولسٹس ہے، ریولوشنسٹس نہیں ہے. کیونکہ ریولوشن از اے ویری ہائی اسٹیک پوکر گیم. اٹ may ورک آؤٹ، اٹ may ناٹ. اور ورک آؤٹ نہ کرے تو اس کو ہائی جیک کر کے کوئی اور طرف لے جاتا ہے. تو 30 سال کا پلان ہے. الحمدللہ جگہ جگہ اس کو شیئر کیا ہے. وی آر اوپن ٹو فیڈ بیک. اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم اصلاح بھی اپنی چاہیں گے، لیکن یہی طریقہ کار ایک نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کو ریکلیم کر سکتے ہیں. آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ رہے. تو جتنے نوجوان اس کوز کے اندر شامل ہوئے، ہم نے ایک کال دی، صرف ایک کال کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو 2 راتوں میں ہماری ممبرشپ 6000 سے کراس کر گئی اکراس پاکستان. تو دعا کیجئے گا، مشورہ بھی دیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اچھا سر، میں رات آپ کو ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، غزہ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ایک آپ نے بڑی بھرپور کیمپین شروع کر رکھی ہے بائیکاٹ میں. جی، لوگوں کے دلوں میں کچھ کنفیوژن ہے. میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ بائیکاٹ کا فائدہ کیا ہے اور اس وقت ہم کھڑے کہاں پر ہیں. یہ اب ایکوافینا کی بوتلیں، آپ کے اندر ایک ریزسٹنس رہتی ہے. جو حدیث ہے نا جس میں 3 لیئرز بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں سے جو آخری لیئر ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کو دل میں برا جانو. وہ دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے کہ یہ زمین بنجر نہ ہو جائے، اس میں یہ زرخیزی رہے گی تو کبھی نہ کبھی اس میں سے ایک درخت بھی نکلے گا. تو ایک تو اس کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ کم سے کم آپ کے دل میں ابہورنس تو رہے کہ بھئی ہم اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. دوسری اس کی ایک فائنینشیل وجہ ہے. یاہو فائننس بہت بڑا ادارہ ہے پبلیکیشنز کا، وہ بھی رپورٹ شائع کر چکا ہے، اور بھی ادارے کر چکے ہیں کہ اسرائیل اس وقت سملٹینیسلی 2 محاذوں پہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ جنگ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، اس نے اسرائیل کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی جو امریکہ سے سپورٹ آ رہی ہے اس پہ اسرائیل چلتا ہے، لیکن امریکہ فور ان اے لانگ رن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امریکہ کے اپنے لوگ اس کی گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں.
تو بائک آؤٹس کا فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جو مائلیج ملتی ہے، جو ڈونیشنز آتے ہیں ان کمپنیز کی طرف سے، وہ بڑے ہیفٹی ہیں، یعنی کہ ملینز کے حساب سے بلینز کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. تو بائک آؤٹ سے سیلز نیچے آتی ہیں، ریونیوز نیچے آتے ہیں، اور اسرائیل کے لیے جنگ مہنگی ہو جاتی ہے. پھر اسے امریکہ پہ ڈیپینڈ زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور امریکہ پہ پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ آہستہ آہستہ قدم پھر پیچھے کھینچتا ہے. اور اسی وجہ سے ایک اس کا جو اسٹریٹجک بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی رفٹ آپس میں بڑھتی ہے، کیونکہ یورپ کے لوگ اپنی گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ تم امریکہ کے کیوں غلام ہو، کہ مہنگائی بڑھتی ہے، یورپ میں بڑھتی ہے تمہارے ان فیصلوں کی وجہ سے. میرے بچوں کی بریڈ مہنگی ہوتی ہے، کس کے لیے؟ امریکہ کے لیے. کتنا عرصہ ہم کریں گے؟ اور امریکہ ہماری اتنی بھی کیئر نہیں کرتا کہ نورڈ سٹریم جو رشیا سے گیس کی سپلائی لائن یورپ میں جاتی تھی، امریکہ نے اپنی اکڑ میں آ کے وہ اڑا دی. اب یورپ میں گیس مہنگی ہوگی تو یورپینز آلریڈی اس چیز پہ تھوڑا سا کنسرن ہیں، اور وہ ان لانگ رن امریکہ سے وہ سوری بھائی شاید آپ تھوڑے بور ہو رہے ہوں، لیکن یہ ایلیمنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تصویر پوری ہو جائے. شکریہ آپ کا. کہ یورپ ڈیپ ڈاؤن امریکہ سے اب قدم پیچھے کھینچ رہا ہے. اٹلی آلریڈی چائنا سے رابطے میں ہے، جس کی یورپین یونین کو تکلیف ہے، لیکن دے آر ڈیپ، وہ سرفیس پہ تکلیف ہے لیکن ڈیپ ڈاؤن نہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مارکو پولو کے ان رستوں کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے جس سے وہ چائنا وغیرہ گیا، کہ یہ جو اوبور 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ ہے، یہ ہمارا سی پیک بھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کہ وہ اس رستے یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے. اب اٹلی یورپین یونین کا حصہ ہے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی یورپین یونین کو کہ اس طرح سے یورپین یونین کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اٹلی جایا جائے، لیکن یورپ ڈیپ ڈاؤن خوش ہے، اس لیے کہ جرمنی بھی برکس کا حصہ بننا چاہتا ہے، وہی برکس جس کو چائنا بڑی لیڈنگ پوزیشن میں ہے. اب امریکہ سے کیوں تھوڑا سا دور ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک سسٹم کریٹ کیا گیا جسے کہا جاتا ہے بریٹن ووڈ سسٹم، جس میں مغرب نے اکٹھے ہو کے یہ طے کیا کہ ہمارا چوہدری امریکہ ہوگا، اور امریکہ کو ہم مضبوط کریں گے، اور اس کی چھتری کے سائے تلے ہم سارے چین کی بنسری بجائیں گے. بریٹن ووڈ سسٹم کے اندر کئی ادارے قائم کیے گئے. اب فارملی بریٹن ووڈ سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ادارے سارے اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اب وہ ادارے کون سے ہیں؟ ورلڈ بینک، IMF، یعنی کہ وہ سارے ادارے بڑے بڑے کہ جس سے دنیا میں ایک استعماری طریقے سے ایک وہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ سسٹم تو بڑا زبردست ہے کہ سارے کے سارے فائنینسز اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ بھی ہے. ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ چھینک امریکہ مارتا ہے اور وہ وائرس سارا یورپ کیچ کر لیتا ہے. تو 2008 کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن یورپ کا ہوا وہ امریکہ کی وجہ سے ہوا. امریکہ میں نہ ہوتا تو ادھر بھی نہ ہوتا، یعنی وہ اتنا انٹرٹوائنڈ اس سے ہو گیا ہے کہ کوئی مسئلہ امریکہ کو ہوتا ہے اس کا انیویٹیبل فیکٹ یورپ پہ آ جاتا ہے. تو اب یورپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس پہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اور امریکہ کا جو ویسے ویسٹرن سویلائزیشن کا جو کولیپس ہے، ان کے اپنے جو کولیپس کے ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ کوئی 60-70 سال کی بات رہ گئی ہے. جو ویسٹرن ہیجمنی ہے وہ بڑے برے طریقے سے سفر کر رہی ہے دنیا میں. اب سوال ہے کہ ان ساری باتوں کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ اسرائیل سے یہ تعلق ہے کہ جب بائک آؤٹ کی وجہ سے جنگ مہنگی ہوتی ہے تو یہ جو فالٹ لائنز ہیں جو ابھی تک دبی ہوئی ہیں یہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. وہ جو رفٹ ہے ایک، وہ زیادہ اپیرنٹ ہو جاتی ہے، زیادہ عیاں ہو جاتی ہے. اور اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پھر اس کو جو ایک مورل سپورٹ ہے وہ دنیا میں کم ہو جاتی ہے. کیونکہ بائک آؤٹ کا صرف مطلب یہ نہیں کہ پیسہ کم آیا ہے، بلکہ بائک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مورل سپورٹ بتا رہے ہیں کہ ہماری فلسطین کے ساتھ ہے. اس لیے اب پرٹیکولرلی ان دنوں میں اب دیکھیں تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں، نیو یارک ٹائمز نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اسرائیل پریپیئر کر رہا ہے ایران اور حزب اللہ کے اٹیک کے لیے خود کو. اور 2 دن پہلے حزب اللہ نے اٹیک ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ جو پہلے ہی وہاں پہ ریشننگ ہو رہی ہے، یعنی کہ جو بڑا انہوں نے کھانا محدود ہے، ایک تو آپ اس کے حصے دار بن جائیں گے مزید، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے یا جنگ کریں گے. کہ ہم جذبات میں چلے جائیں گے، نہ گن چلانی آتی ہے نہ کوئی ٹریننگ ہے. تو آپ کے لیے پھر جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز سے کریں، بائک آؤٹ سے کریں، سوشل میڈیا کمپین سے کریں، لوگوں کی جو اویئرنیس ہے اس کے ذریعے کریں. تو وہ تو فرض ہے، اس کا تو اللہ نے حساب لینا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہم فلسطین ہوتے تو کچھ کرتے نہیں. اللہ نے پوچھنا ہے پاکستان میں کیا کیا تھا، تم اموالکم کی کیٹیگری میں آتے ہو. اٹ از اوبلیگیٹری اپون ایوری ون. تو اس لیے آج کل بائک آؤٹ کی اہمیت اتنی زیادہ اس لیے ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے جو اس وقت یہاں پہ جہاد ہے
وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس ادارے کی پالیسی کیا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو کنونس کر سکیں محنت سماجت کر کے، بھائی یہ اٹھا کے ہمیں کوئی ٹیپ واٹر ہی دے دو، ٹوٹی کا پانی دے دو، یا کوئی اور پاکستانی برانڈ لا دو، تو میرے خیال میں یہاں کا محاذ ہم جیت چکے ہیں. اس سے پہلے کہ میں پریزیڈنٹ اقبال ویلفیئر فاؤنڈیشن مرزا اسداللہ سعید صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ اس تقریب کے اختتامی کلمات کو کہیں. میری خواہش ہے کہ ہم اپنے میزبان کو تھوڑا سا یہ تعارف ہو جائے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا اپنا تعارف کیا ہے. اگر جلدی سے ہم اپنا نام اور اپنا جو بھی ہم سرونگ کرتے رہیں وہ تھوڑا سا ہم جلدی سے سارے بتا دیں تو ہم مہمان جو ہمارے ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری کمیونٹی کا اصل کمپوزیشن کیا ہے. سر آپ سے محمد فاروق میرا نام ہے. میں پاکستان ایئر فورس میں 18 سال میں نے سروس کی اور ریٹائر ہوا. اور موجودہ بھی اگر کوئی آپ کرتے رہے. میں اسکواڈرن لیڈر اظہر retired from Pakistan Air Force in 2020 and presently serving in Shaheen Foundation at Allama Iqbal International Airport. Thank you for keeping us safe, sir. Thank you. سر یہ اگر اجازت اگر آپ دیں سر، یہ بڑی امبیرسنگ بات ہے نا کہ وہ کھڑے ہو کے جو بات کرنے والی ہے، ایون دو وہ I'm very sure کہ سر وہ میرے لیے میں نے ابو کو بھی منہ دکھانا ہوگا نا. جی کوئی بات نہیں، کھڑے ہوئے سر آپ کا کیجول ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. عبد الباری میرا نام ہے. ایز اے وارنٹ افسر میں 23 سال نوکری کر کے ریٹائر ہوا ہوں. 14 سال میں نے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب پولیس اسپیشل برانچ میں کام کیا ہے. وہاں بارود کا میں ایکسپرٹ ہوں. بہت سارے ڈپیوز کیے ہیں. UNO کا ماسٹر ٹرینر ہوں. اس کے علاوہ میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. عمر حیات بلوچ ریڈیو ایئر فورس سے 18 سال بعد ریٹائر ہوا. ماشاء اللہ. محمد خالد کیانی چیف ٹیک ریٹائر ہوا ہوں. ماشاء اللہ سر بہت خوشی ہوئی آپ سے. چیف ڈائریکٹر سر محمد فاروق ریٹائر فرام پاکستان ایئر فورس اور ریسنٹلی جو میں زونل مینیجر ہوں کاپر گیٹ کیبلز پرائیویٹ. ڈائریکٹر سر محمد طاولہ ریٹائرڈ فرام پاکستان ایئر فورس. شہباز گرایا ریٹائر ایئر فورس سے سر 25 سال وہاں پہ نوکری کی ہے. اس کے بعد 6.5 سال ریٹ میں ایز اے سب انسپیکٹر بھی کی ہے. آج کل پراپرٹی کا نام. اچھا میں آپ جب کھڑے ہوئے تو میں کہنے لگا تھا آپ اتنی سی عمر میں ریٹائر ہو گئے. پھر آپ نے کہا میں نے تو 25 سال سروس بھی کی ہے. ویل مینٹینس. ماشاء اللہ. عبداللہ حسن سر ریٹائرڈ فرام پاکستان ایئر فورس in 2024. اب آپ رہیں سر. ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ. محمد ایوب ربانی 2002 میں ریٹائر ہوئے اور ابھی بابلا میں ایز اے سیکورٹی انسپیکٹر. ماشاء اللہ. محمد اجاز ریٹائر ہوئے کرنٹلی سرونگ ہوائی ٹیلی کمیونیکیشن. ماشاء اللہ. ادھر ہی لاہور بیس سے ریٹائرڈ ہوا ہوں. ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ ایڈمن آفیسر کی. ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو میرے کولیگ ہوئے آپ. وہ پروفیشنلی میں بھی ہوں. مدر عباس کی فرنٹ اور ریٹائر ہوں لاہور سے سر. ابھی ادھر ہی بیس پہ کنٹیکٹ. ویری نائس ٹو میٹ یو سر. منظور حسین آج کل کنسٹرکشن میں بستا ہوں. گھریا ٹون میں گھر بنانے چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا ایئر فورس سے بحریہ ڈاؤن گریڈ تو نہیں فیل کرتے. علی پارک ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نام میرا 45 سروس کی میں پاکستان ایئر فورس میں ماشاء اللہ اور 15 سال کی پنجاب یونیورسٹی.
आजकल मैं रिटायर बैठ के राना ताहिर नाम है मेरा, 18 साल मैंने एयरफोर्स में नौकरी की है कमांड में, आजकल लाहौर में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। चीफ आर्ट ऑफिसर राणा लियाकत साहब 25 साल एयरफोर्स को दिए, 15 साल एनटीपीसी, बापडा की शाख है आजकल घर पे बनता है जी अब तो। जी सर जी, रियाज मलक नाम है मेरा सर जी। मैंने 21 साल पाकिस्तान के साथ सर्विस की है सर, रिटायर्ड हूँ और अभी पीएफ का ये दायरा है अफसर ऑफ सोसाइटी पीएफ खालकल, उसमें एज ए कंप्लेन अफसर हूँ। वेरी नाइस टू मीट यू सर। मोहम्मद अरशीद सर, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ में। चीफ आर्ट ऑफिसर सुल्तान अली, रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, एजुकेशन सिस्टम बीकन हाउस में वो बसता हूँ और अरवा फाउंडेशन का लाहौर का सेक्रेटरी। मिर्ज़ा असदुल्ला सईद जी, मैं 1980 में इनरोल हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स में, 1998 में एयरफोर्स रिज़ाइन बल्कि पेंशन पे चले गए जी। मैंने रडार सिस्टम पे काम किया और उसका लेटेस्ट रडार था TPS 43G जो आज भी पाकिस्तान के पास चल रहा है और मैं टोटल 5 रडार है हमारे पास। चीफ आर्ट ऑफिसर मोहम्मद इलियास, लाहौर में रहता हूँ, 2007 में रिटायर हुआ। मेरी ख़ास बात यह है कि मेरे 3 बेटे हैं, 2 एयरफोर्स में फाइटर पायलट है, एक सी पे, तीसरा बेटा मेरा आर्मी में है, वो भी फाइटिंग फोर्स में। तीनों बेटे फाइटिंग फोर्स। सर रियल हीरो फैमिली सर, माशाल्लाह। चीफ टाइगर मीर शहजाद 18 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे और 10 साल फ़ज़ाइया कॉलेज में पढ़ाया और 25 किताबों का मुसन्नफ़ हूँ। 25 किताबों और आज का कैसे मैं 2 लिख रहा हूँ, वो मुझे नहीं लिखी जाए वो आपसे बड़े बहुत जी सर। जी सर। इन 74 में एयरफोर्स ज्वाइन की है, आफ्टर 25 ईयर्स 99 में रिटायर हुआ और आफ्टर रिटायरमेंट 15 ईयर्स एज ए GM फैक्ट्रीज में, लेदर फैक्ट्रीज में काम किया है और घर में। वंडरफुल सर, वेरी नाइस टू मीट यू सर। मैं एज ए ऑनरेडी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ। 2005 में मैं रिटायर्ड हुआ था, 26 साल का, और उस वक्त से लेके आज तक एज ए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पार्क हॉस्पिटल उसमें। वेरी नाइस टू मीट यू सर। चीफ टाइगर सीट 18 साल मैंने एयरफोर्स में सर्विस की है और 1993 में मैं रिटायर्ड हूँ। माशाल्लाह। चीफ आर्ट ऑफिसर अब्दुल रजिस्टर्ड पेड है मेरा और अभी इसी अर्स में 13 साल से काम कर रहा हूँ। जब आप ये एयरफोर्स की आपने बताई थी एयरफोर्स, माशाल्लाह। चीफ रेंट ऑफिसर मोहम्मद खलील चिकलाला एयरबेस से 2008 में रिटायर हुआ था। अभी मैं पंजाब पुलिस में स्पेशल ब्रांच में CM ऑफ ड्यूटी करूँगा। चिकलाला एयरबेस में, वो तो मेरा इलाका है वो तो बस इट्स देखिए जो रियल हौसला अफजाई है ना वो ये है कि वो लोग जो एक्चुअली प्रैक्टिकली पाकिस्तान के डिफेंस में काम कर चुके हैं एंड दे डोंट गेट द आइडिया एनी मोर कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया है बाकी जाने, वो स्टिल इंगेज है इन चीज़ों के साथ कि जिस मुल्क के लिए हमने इतना किया है उस मुल्क की अब कंडीशन क्या है। दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं आज भी सुबह एक TV शो में जाना था तो वहाँ पे हम सेकुलर्स की बात कर रहे थे कि भाई कितने ज़्यादा पाकिस्तान में आज़ादी है कि वेस्ट में जो स्टैट्यूटरी नैरेटिव के साथ लोग नहीं होते उनके साथ बड़ा बुरा किया जाता है। जैसे आप मिसाल के तौर पे नोम चॉम्स्की हैं, वो अमेरिका के स्टेट नैरेटिव के मुखालिफ हैं तो वो TV पे नहीं आते, अगर आएंगे तो उनको बस रुसवा करने के लिए बुला लिया जाएगा किसी प्रोग्राम में, वैसे कोई परमानेंट फीचर नहीं है। या UK में जॉर्ज गैलोवे UK के नेशनल नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं रखते, स्टेट नैरेटिव से, तो वो भी टेलीविज़न वगैरह पे आना उनका पाबंदी है। वतन अजीज़ में खूबी है कि जो जितना बड़ा एंटी स्टेट होता है उसको TV पे उतना ही बड़ा प्रोग्राम मिल जाता है, इतनी आज़ादी है इतनी ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी आज़ादी इतनी है कि आप जिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपको सिक्योर किया हुआ है उनकी सिक्योरिटी एंजॉय करते हुए आप उनको गाली दे सकते हैं, और आज़ादी और कितनी चाहिए आपको। इमेजिन दैट।
इमेजिन दैट। और एयर फोर्स के लोग तो आप लोगों का इनसाइड जोक होगा, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, होपफुली कि कोई ऑफेंड ना हो। राशिदाबाद हमारा क्लाइंट स्कूल रहा है, पाकिस्तान एयर फोर्स का एक तरह का फीडिंग पॉइंट है वो सिंध में। यकीनन आप में से शायद कुछ कोलीग्स फेमिलियर भी हों उससे, कि वो एक तरह का आप कह लें कि शहर के अंदर एक शहर है, अमेजिंग प्लेस। यानी कि मैंने यूरोप में भी वो फैसिलिटीज़ नहीं देखी। बोर्डिंग हाउस है, फुटबॉल के ग्राउंड्स, उनके बच्चों का डिसिप्लिन उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं, आई थिंक एयर कोमोडोर, उनका रैंक मेरे जहन में नहीं है, जब उनसे वो मीटिंग हुई, वो हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं जो हमारी ट्रेनिंग कंपनी है, वो चाह रहे थे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को किस तरह से हम यहाँ पे टीचर्स को उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्रोजेक्ट हमारा ये था, लेकिन कैजुअल गपशप बीच में ब्रेक्स वगैरह में चलती थी। तो मैंने उनके इस इदारे के बारे में पूछा कि राशिदाबाद सिंध के इस इलाके में, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, वहाँ पे आके एक शहर के अंदर आपने शहर बनाया और इतना ज़्यादा पब्लिक बेनिफिट्स, अस्पताल बनाए, ये सारा, तो इसका थोड़ा बताएं। तो उन्होंने बताया कि ये एयर फोर्स के रिटायरीज़ हैं, ये उनका आइडिया था। तो अब तो यहाँ पे बड़े बड़े जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, उनके बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सो फोर्थ। मैंने कहा अच्छा, तो ये क्या इनका फ्यूचर होता है? वो कहने लगे कैसर साहब, यहाँ के जो हर बच्चे का जो ख्वाब है ना, वो तो है सरगोदा का। दैट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट वी कैन प्रोड्यूस। जो वहाँ पे नहीं जा सकता, फिर लोअर टोपा इज़ द सेकंड स्टॉप, के वहाँ पे फिर हम समझते हैं कि इन बच्चों को जाना चाहिए। जो वहाँ पे भी नहीं जा सकता, तो फिर जो हमारी नेवल फोर्सेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो बच्चे इस माहौल में पड़े हों, स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन के अंदर, एयर फोर्स के डिसिप्लिन के अंदर, तो बोर्डिंग हाउस है तो जाहिर सी बात है दिन रात रहते हैं वहाँ पे वो। तो फिर जो पाकिस्तान नेवी है, जो एयर फोर्स में बच्चे नहीं सिलेक्ट हो सकते, फिर हम वहाँ पे भेज देते हैं। तो उनका ठीक है जी। आगे कहने लगे कि फिर जो नेवी में भी नहीं जा सकते, आगे आप खुद से आने, हम उन्हें कहाँ भेजते होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हो सकता है वो बैठे ना हो यहाँ पे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सदर महफिल प्रेसिडेंट अरवा वेलफेयर फाउंडेशन मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब से कि वो हमारे इख्तितामी तकरीब के इख्तितामी कलमात पेश। पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने पे, जिसके पीछे बहुत सी काविशें हैं। प्रोग्राम कहीं और होना था, लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं हो सका। मुजम्मल साहब और सुल्तान साहब, फ़ारूक साहब और भी टीम के मेंबर थे जिन्होंने ये सारी काविश की और बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये किया। उसके बाद मैं खुशामदीद आप लोगों को कहता हूँ, ख़ास तौर पे सर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ उस चार चाल लगाने पे इस महफ़िल को। बाकी आपका टाइम देखते हुए और कीमती टाइम, और इन लोगों के और भी बहुत सी मसरूफियात हैं, बच्चों को भी लेके जाना, तो मैंने कुछ अल्फाज तो पहले ही कह दिए थे, तो कुछ अब वही अल्फाज दोबारा दोहराता हूँ कि 14 अगस्त कैसे बना, कितनी कुर्बानियाँ हुई, क्यों बना, वो सर ने भी बता दिया और सबको पता है तकरीबन हम में से। हमने ये देखना कि आगे हमने क्या करना है, अब हम करेंगे क्या, उसी को रोने को रोते रहेंगे या उसी को लेके चलते रहेंगे। और ये भी बदकिस्मती है जो सर भी कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेट या लेस फॉर्चुनेट कि हमारे ऊपर वही मसलत हो गए जो उस वक़्त के टाउट थे। पार्टी को छोड़ के ये सारे एक ही बाप की औलाद है, माया लादा रहता है इनकी सबकी। अब हमें क्या कर सकते हैं इस महदूद वसाइल में? हम यही कर सकते हैं, कम से कम अपनी ज़ात तक हम अपनी मुनाफकत छोड़ सकते हैं, झूठ बोलना छोड़ सकते हैं, हम किसी के साथ धोखाधड़ी छोड़ सकते हैं, वो तो हमें करना चाहिए। हमने खुद भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि माहौल हमें नहीं दिया जा सका, वो माहौल ही नहीं मिल सका। तालीम और तरबियत भी हमारे मुल्क में आ सकी, तालीम रहेगी, तरबियत का लफ्ज़ जो पहले होता था वो भी ख़त्म हो गया। हमने दूसरी तीसरी क्लास में माँ बाप का, वालिदैन का एहतराम होता था, वो भी इन्होंने चैप्टर ख़त्म कर दिया एक प्लान के तहत। और अब जो हमारे पास, मैंने पहले भी कहा कि वो जो डिग्रियां हैं वो सिर्फ ये वो हमारे पास रसीदें हैं कि हमने पे किया कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ हमने पढ़ाई में जो तरबियत होनी चाहिए थी, जो तालीम हमें मिलनी चाहिए थी, जो हमें पालश होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और यूनिवर्सिटियाँ भी तबाह कर दी गई। वो तो अब माजगा है बुराइयों की। ज़्यादातर अच्छे हैं
लेकिन वही बात है, हमें मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला का मतलब पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। अभी कल ये हफ्ते की बात है, हमारे पास अरशद नदीम निकला, कोई सोच सकता था कि इस तरह होगा। तो और इसी तरह मौजूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देख लें, कोई सोच सकता था कि इस तरह बदल जाएगा ये कायनात में। मौजे तंग है, मुहातर मोहम्मद है, नेल्सन मंडेला है, तो अल्लाह ताला की ज़ात का पता नहीं, हमी में से कोई निकल आए। तो हमें अपने तौर पे कुछ बेहतर सोचना है। हम मुनाफिकत सोच करते हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं शायद अपनी कौम के लिए नहीं कुछ कर पाया। तो मैं अपनी जो आने वाली नस्ल है, नौजवान है, आपके ज़रिए उन तक मैसेज यही है कि वो भी कुछ अच्छा करें। अगर वो अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम इस मुल्क के लिए बुरा ना करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। तो बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम कर दिया। हेलो सर जी भाई लगो तुझे बैठो गवर्नमेंट सील किया बड़ा जोर हाँ कोई नहीं आ रहा उधर पिंड पहुंची फिर ये काम मान